منبر پہ لب کشا ہے تو مشکل کشا علی، قرآن کو بولتے نہیں دیکھا تو دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، قائم ٹی وی کی نشریات میں آج ہم نے ایک خصوصی پروگرام کا اہتمام کیا ہے، جس میں ماہ رجب کے حوالے سے ہم نے ریسرچ اسکالر جناب ارتضیٰ عباس نقوی صاحب کو دعوت دی ہے کہ وہ اس ماہ کے مختلف واقعات اور اس کی اہمیت اور افادیت پہ آپ حضرات کی خدمت میں اپنی علمی رائے پیش کریں گے۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسا مزاج ہے آپ کا؟ شکر ہے، آپ کی بڑی مہربانی یہ ہے کہ آپ بار بار قائم ٹی وی کی ہماری خصوصی نشریات میں تشریف لاتے ہیں اور ہم آپ کی گفتگو سے استفادہ حاصل کرتے رہتے ہیں۔ ماہ رجب اب شروع ہوا ہے اور ہمارے جو مومنین ہیں ان کے اندر ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ رجب کا مہینہ آتا ہے، مولود کعبہ کا جشن ہے اور جو امام علی کی ولادت ہے، تو مومن جو ہے وہ سب سے زیادہ اس سے قلبی تعلق اور ایک روحانی تعلق اور ایک بالیدگی، اس کی خوشی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔ مگر اسی ماہ میں بہت سارے غم کے بھی پہلو آتے ہیں اور بہت جو ہمارے واقعات ہیں۔ آپ رجب کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالیے کہ یہ ماہ جو ہے اس میں کیا خصوصیات ہیں اور کیا ہمارے لیے احکامات ہیں۔ رجب کا جو لفظ ہے یہ کسی کی تعظیم یا کسی کی بزرگی کے لیے آتا ہے، یعنی اس مہینے کو اتنی بزرگی شروع سے حاصل رہی ہے ایام جاہلیت میں بھی، نہ صرف یہ کہ اسلام آنے کے بعد بلکہ پہلے بھی کافر بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ اچھا، یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں پہلا ہے جو محترم ہے، جس میں جنگ اور جدال جو ہے لوگ حرام سمجھتے تھے، اور یہ پیغمبر اسلام کے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے نام رکھے ہیں مہینوں کے، تو رجب بھی انہی کا دیا ہوا نام ہے۔ اور رجب کو جو ہے وہ اللہ نے اپنا مہینہ کہا ہے۔ شعبان پیغمبر اسلام کا مہینہ ہے اور رمضان جو ہے وہ امیر المومنین کا مہینہ ہے، جبکہ ہونا ہی چاہیے کہ رمضان اللہ کا مہینہ اور رجب حضرت علی کا ہو، چونکہ ظاہر ہے کہ ان سے منسوب ہے، لیکن یہ کہ یہ ایک ولایت کی برکت ہے کہ جناب علی کی چیزیں جو ہیں وہ خدا کی ہو جائیں اور خدا کی ان کی ہو جائیں، اب چاہے وہ عین اللہ ہو جائیں یا لسان اللہ ہو جائیں یا وجہ اللہ ہو جائیں، تو مہینہ بھی جو ہے وہ اللہ نے اپنے سے منسوب کر لیا کہ میرا مہینہ ہے۔ اور پھر یہ کہ رجب کی ایک خاص بات یہ ہے کہ رجب کے نام بہت ہیں، آپ کو کسی مہینے کے نام اتنے نہیں ملیں گے۔ اچھا، اس کو رجب الحرام بھی کہتے ہیں، اس کو رجب المرجب بھی کہتے ہیں، اس کو رجب الفرد بھی کہتے ہیں، اس کو رجب الاسب بھی کہتے ہیں، رجب الاسم بھی کہتے ہیں۔ 2 نام تو رسول نے رکھے ہیں اس کے۔ اچھا، ایک رجب الاسب ہے، یعنی جب رجب کا چاند نکلا اور وسائل الشیعہ کی روایت ہے کہ لوگ رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ جو مہینہ آ رہا ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیے، تو رسول نے کہا کہ یہ رجب الاسب ہے، یعنی وہ مہینہ جس میں رحمت الہی جو ہے وہ حصار میں لے لے، اور پھر کہا کہ یہ رجب الاسم ہے، یعنی جس میں جنگ و جدال، نیزہ، تلوار، شمشیر اور خون خرابہ جو ہے بالکل بھی نہیں ہوگا۔ بالکل۔ تو یہ پیغمبر نے نام رکھے، اور پھر اس کا ایک بہت پیارا نام ہے رجب الفرد۔ سبحان اللہ۔ فرد اسے کہتے ہیں جو اکیلا ہو، یعنی 4 مہینے حرمت کے جو ہیں اس میں 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، اور یہ منفرد ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ الگ ہے سب سے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس کی ہر چیز فرد ملے گی آپ کو، یعنی کعبے میں کوئی پیدا نہیں ہوا یہ بھی فرد ہے، ائمہ کی شہادتیں اور وہ، اور بعثت بھی فرد ہے، یعنی ایسی بعثت کسی کی ہوئی نہیں، وہ بھی رجب کے مہینے میں، اور امام حسین کا سفر وہ بھی اس میں بھی جو ہے، تو یہ مہینہ فضیلتوں سے بھرپور ہے۔ اور میں آپ کو ایک شاعر تھے ہندوستان کے، وامق جونپوری، اچھا، بہت بہترین شاعر تھے، بمبئی میں رہتے تھے، انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ 2 محمد 2 علی کیا کہنا ہے، پیدا ہوئے اس چاند میں۔ سبحان اللہ۔ 2 محمد 2 علی پیدا ہوئے اس چاند میں، اس لیے ماہ رجب کو لگ گئے ہیں 4 چاند۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہی مضمون ایک اور شاعر نے بھی باندھا ہے، مجھے نام ابھی یاد نہیں ہے، لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ترتیب پوری رکھی ہے انہوں نے۔ سبحان اللہ۔ باقر
نقی تقی و علی نے بسلسلہ، کیا کہنا؟ باقر نقی تقی و علی نے بسلسلہ، ماہ رجب میں آ کے لگائے ہیں 4 چاند۔ بھائی کیا کہنا ہے؟ تو یہ 2 سبحان محمد اور اللہ، 2 علی کا سبحان مہینہ ہے، اور انتہائی فضیلتوں سے بھرپور مہینہ ہے، جس کا کافر بھی احترام کرتے تھے۔ بے شک حرمت والے مہینوں میں یہ زمانۂ جاہلیت میں بھی شمار تھا۔ علامہ صاحب، اس ماہ کے مخصوص اعمال بھی ہیں، اور اہل ایمان رمضان کی تیاری اسی ماہ سے ایک طریقہ کار ہے شروع کر دیتے ہیں، تمہید ہے، اور جو ہے وہ نفلی روزوں کا آغاز ہو جاتا ہے، اور بہت سارے پرہیزگار متقی لوگ رجب سے لے کے رمضان تک روزے رکھتے ہیں۔ تو اس کے مخصوص اعمال کے بارے میں کہ کن کن تاریخوں میں اور کس طریقے سے، اور یہ جو اعمال ہیں اس پہ بھی دیکھیں، عمل ام داؤد، اب یہ اتنی خوبصورت چیز ہے کہ ایک ماں کا عمل اتنا پسند آیا، اور امام جعفر صادق نے یہ عمل اپنے شیعوں کو دیا، تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور برائے حاجت کے پورا ہونے کے لیے ایک بہت ہی ایک خوبصورت عمل ہے، اور یہاں بھی خواتین بہت پابندی سے عمل ام داؤد کرتی ہیں۔ اور باقی یہ کہ رجب کے روزے کے بارے میں ہے کہ اگر آپ ایک روزہ رکھیں تو پورے مہینے روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بہت سی روایات ہیں، رجب میں پڑھی گئی نمازیں عام نمازوں سے مختلف ہیں، رجب کے روزے عام روزوں سے مختلف ہیں۔ رجب میں جو صدقہ دیا جائے گا، اچھا عمرہ رجب کا مشہور ہے، عمرہ رجبیہ کہلاتا ہے، وہ نام ہی رجب کے عمرہ رجب کے نام پر ہے، اس کی اپنی ایک خاص فضیلت ہے کہ وہ رجب کا عمرہ، اور پھر اس کی دعائیں، اس کے اعمال، اس کی عبادات۔ پھر یہ کہ رجب کے مہینے میں مشہد کی زیارت کا بہت ثواب ہے، اور خود امام حسین کی زیارت رجب کے مہینے میں مخصوصی ہے، اور 27ویں رجب جو بعثت کی تاریخ ہے اس میں امیر المومنین کی زیارت کی بہت فضیلت ہے، اور مجھے شرف ملا ہے 2-3 بار میں نے وہ شب گزاری ہے روضے پر۔ تو یہ یعنی بھرا ہوا ہے فضیلتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے، جو نیکی کی جائے گی وہ عام مہینوں کے برابر نہیں ہوگی، بلکہ آپ اس سے کئی گنا جو ہے اس سے زیادہ آپ کو ملے گا۔ میں طالب علموں کی ایک اس کے لیے جو ہمارے یہاں ایک بلٹ پوائنٹس کی صورت میں ہوتا ہے کہ جی جو تاریخیں ہمارے ہاں 2 یہ لگاتار ماہ شعبان اور رجب جو ہیں یہ معصومین کے حوالے سے بھرے پڑے، مگر شعبان کو یہ فضیلت ہے کہ اس میں کوئی غم کی تاریخ نہیں ہے، مگر اس میں دونوں صورتیں موجود ہیں، اور کچھ اس سے بھی بلند تاریخیں اس ماہ میں آتی ہیں۔ تو اس ماہ کی جو ایک مخصوص تاریخیں ہیں اس پہ ایک آپ روشنی ڈالیے کہ کون سی ولادت ہے، کون سی شہادت ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے چھوٹے جو طالب علم بچے ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کریں۔ دیکھیں، رجب کی تاریخیں تو بچوں کو زبانی یاد ہونی چاہیے، بالکل، اور یہ بچوں کو ہر امام کی شہادت اور ولادت کی تاریخ زبانی یاد ہونی چاہیے۔ پہلی صحیح آغاز دیکھ لیں آپ، باقر العلوم امام باقر کی آمد ہے پہلی تاریخ کو، اور 3 کو جو ہے وہ شہادت امام علی نقی ہے، پھر 5 کو ہمارے یہی امام علی نقی کی شہادت کی تاریخ ہے، پھر امام علی نقی صلوات اللہ علیہ ان کی تاریخ آتی ہے۔ اچھا، 7 رجب ایک روایت حضرت عباس کی ولادت منانے کی بھی ہے، خوجہ حضرات 7 رجب کو مناتے ہیں، بمبئی میں اور مختلف علاقوں میں 7 رجب کو ہوتی ہے۔ جی ایک گروہ ہے کہ جو اس پر پھر یہ کہ حضرت علی اصغر تقریباً 6 مہینے کے اگر حساب لگائیں تو 9 اور 10 رجب جو ہے وہ ان کی تاریخ قرار پاتی ہے، اور پھر یہ کہ امیر المومنین کی 13 رجب ہو گئی، 10 رجب کو امام محمد تقی علیہ السلام 10 کو امام محمد تقی صلوات اللہ علیہ ہیں، اور پھر یہ کہ امیر المومنین ہیں، اس کے بعد 22 رجب کی تاریخ آ جاتی ہے جو کہ ایک شیعوں کے لیے عید کا دن ہے، اور دسترخوان اور وہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ 24 کی تاریخ خیبر کے فتح خیبر ہے، اور پھر 25 کو شہادت امام موسیٰ کاظم ہے، اور 27 کو بعثت کی رات ہے، اور 28 سفر امام حسین ہے۔ یعنی ہر تاریخ ایک منفرد خود ہے، ایک تاریخ ہے اپنی ذات میں۔ بالکل، اس کو ایک مختلف اور منفرد اہم ترین واقعات اسلام کے اس مہینے میں اس پہ مفصل موضوعات پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر اس ماہ میں ایک ہمارے ہاں جو جشن کا سماں ہوتا ہے، میں وقفے میں جانے سے قبل آپ کے خدمت میں ایک سوال پیش کروں گا جس پہ آپ مختصراً گفتگو فرمائیے گا کہ 22 رجب کو ہمارے یہاں ایک نیاز ہوتی ہے اور ایک بڑی گہمہ گہمی کی صورت ہے
جبکہ اس دن نہ کوئی ولادت ہے نہ کوئی شہادت ہے، اس کی تبریک کے حوالے سے کچھ گفتگو اور روشنی دیکھیے بات یہ ہے کہ اتنے ظلم ہوئے ہیں آل محمد پر اور سادات پر اور شیعوں پر کہ اگر ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے تو ہم پھر اس میں کمی نہیں چھوڑتے، بے شک، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھرپور طریقے سے وہ کیا جائے. اور ہماری ہندوستانی جو تہذیب ہے جس میں ہم ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں، بر صغیر کی تہذیب، تو اس میں خوشی کے موقع پہ جو چیزیں بنائی جاتی تھیں، کھانے بنائے جاتے تھے، بالکل، تو وہ کھانے خود بتاتے تھے کہ بھئی مرنے کے کھانے الگ ہیں، ولادت کے کھانے الگ ہیں، شادی کے کھانے الگ ہیں، جشن کے الگ ہیں. بالکل، رجب کے جو کھانے ہیں ہمارے یہاں مومنین کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بھئی دیکھیں رجب کو رجب رہنے دیجئے، سبحان اللہ، اسے ولیمہ نہ بنائیں، اسے شادی نہ بنائیں، سبحان اللہ، اس کے لیے جو لوازمات ہیں وہ پورے ہونے چاہیے تاکہ مومنین لطف اندوز ہوں. اور پھر جو تاریخ کی نسبت ہے وہ سب جانتے ہیں، اس پہ مبارکباد ہونی چاہیے. پھر نسبت صادق آل محمد اور امام کا کہنا ہے کہ جو اس دن دعا کرے گا فجر کے وقت، اور جیسا کہ خواب میں آ کر آپ نے بیان کیا، تو دیکھیں یہ جو واقعات ہیں امام کا خواب میں آنا، یہ دراصل حقیقت ہے. کیونکہ امام کو اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے تو یہ حقیقت میں امام کو دیکھتا ہے، کیونکہ کوئی امام کے وجود کو اختیار نہیں کر سکتا. بالکل جی، اماموں کو دیکھنا حقیقت میں دیکھنا ہے. اب انہوں نے آ کر کہا کہ بھئی نظر دلائی جائے اور دسترخوان لگایا جائے، شیعوں کو بلایا جائے، اور جو سوا سیر میدے کی پوریاں اور جو سارا وہ ہے، تو اس کو باقی رہنا چاہیے اور اس کہانی کو پڑھنا چاہیے، اور اپنی اولاد میں یہ چیزیں منتقل کرنی چاہیے، اور استقلال اس میں پیدا رہنا چاہیے کہ جی اس چیز کو برکت کا باعث ہے. بالکل. اور یہ جو گفتگو علامہ ارتضیٰ عباس صاحب فرما رہے تھے، اب ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں اسی موضوع پہ کچھ سوالات ان کی خدمت میں پھر پیش کریں گے. منبر پہ لب کشا ہے تو مشکل کشا علی، منبر پہ لب کشا ہے تو مشکل کشا علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ رجب کے حوالے سے جو گفتگو ابھی ارتضیٰ عباس نقوی صاحب کے ساتھ جاری تھی، اس کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو گئے، اور علامہ سے استفادہ کرتے ہوئے بہت سارے سوالات جو طالب علمانہ ہیں وہ ذہن میں ابھرتے ہیں. رجب کے حوالے سے بہت بڑے بڑے واقعات ہیں، مگر امام علی علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ 13 یعنی ایک تقریباً درمیان میں آ کے پڑتی ہے، تو وہ مولود کعبہ کا جشن ہے. کچھ تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیے. دیکھیں اب 13ویں رجب جو ہے وہ کیوں ہوئی اور 14 کیوں نہیں ہوئی، 15 کیوں نہیں ہوئی، اب یہ تو بھئی مصلحت پروردگار ہے، اس لیے کہ جو گھر میں اپنے بھیج رہا ہے وہی تاریخ جو ہے وہ. لیکن ہم آل محمد کے فضائل میں خوبیاں تلاش کرتے ہیں بے شک، اور اور اپنے ظرف کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی بات تو دیکھیں یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں بعض قبائل جو ہیں وہ حج کرتے تھے. اچھا، ان کا حج رجب کے مہینے میں ہوتا تھا. حج سے میری مراد یہ ہے کہ اجتماع ہوتا تھا، بہت زیادہ لوگ ہوتے تھے، عام دنوں میں اتنے لوگ نہیں ہوتے تھے. تو جس تاریخ میں امیر المومنین آئے ہیں خانہ کعبہ میں، تو اس میں ازدحام بہت تھا. اللہ نے سناٹے میں نہیں بھیجا ہے، اپنی وصایت کو جلی کر کے دکھایا مجمع میں کہ بھائی سب دیکھ لیں کہ دیوار شق ہو رہی ہے. اور وہ دوسری بات یہ کہ 14ویں کی رات، یعنی 13 رجب کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رات 14ویں کی رات ہے. بالکل، اور دیوار رات کے وقت شق ہوئی ہے، دن میں نہیں ہوئی ہے، روشن. تو وہ چاند جو پورا چھایا ہوا تھا، اور عرب کے صحرا میں کہ جہاں آبادی بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی، پہاڑوں کے درمیان چھوٹی سی آبادی، اور اس میں پورا چاند اپنی جوبن پر ہو اور جناب چاندنی نے اپنا فرش بچھایا ہوا ہو، تو قدرت کو بھی ایک واضح اپنی نشانی دکھانی تھی کہ ہم اندھیرے میں نہیں بھیج رہے ہیں بلکہ پوری روشنی میں دکھا رہے ہیں کہ یہ. اور پھر یہ کہ اگر آپ ویسے دیکھیں زمین پہ بھی نور اور آسمان پہ بھی نور. آسمان پہ نور. اچھا، پھر ویسے اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا سا یہ خطیبانہ انداز یہاں پر ہو جائے گا، لیکن یہ کہ حقیقت تو یہی ہے کہ چاند 14ویں کی رات کو پورا ہوتا ہے، بے شک، اور اگلے دن سے وہ ناقص ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو گویا مکمل چاند اللہ نے رکھا، بدر کامل
بے شک جو فاتح بدر ہے وہ بدر کامل کے وقت جو ہے وہ آ رہا ہے، اور یہ کہ مرکز ہے، یہ مہینے کے درمیان کی تاریخ بھیجی کہ اگر 29 کا بھی ہو جائے تو درمیان ہی رہتا ہے مہینہ، اور یعنی مرکز جو امامت کا ہے، جو مرکز خلافت ہے، جو مرکز امامت ہے، تو تاریخ میں بھی وہی نسبت رکھی گئی کہ اور اس ماہ کی تمام جو ہے وہ فضائل اور اہمیت کے درمیان میں ہی وہ تاریخ بھی آ گئی اور ہے. کعبے کے درمیان، یعنی جوف کعبہ میں آپ آئے تو کعبہ بھی سینٹر ہے، بالکل، اور کعبے میں بھی جو سینٹر ہے وہ امیر المومنین کی جائے ولادت ہے، اور تاریخ بھی سینٹر ہے، تو ہر طرح سے مرکزیت حاصل ہے جناب امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو. اس ماہ میں 2 اچھا مہینہ بھی 7واں ہے، اگر آپ سال بھی لے لیں تو وہ بھی درمیان تو میں بھائی سینٹر اس کا یا تو چھٹا مہینہ بنے گا یا 7واں بنے گا، بالکل. تو مہینہ بھی درمیان مرکز کا رکھا، اسلامی مہینوں میں ایک اس کی مرکزیت حاصل ہے، اور یہاں سے جو ہمارے اسلامی مہینوں میں عبادات کا ایک روحانی سفر شروع ہوتا ہے. اس مہینے میں 2 بڑے اہم واقعات اور ہیں کہ جو کہ عمومی واقعات سے ہٹ کے، یعنی کہ ولادت اور شہادت کے جو واقعات جو کہ ہماری مکتب اہل بیت میں اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، وہ 2 واقعات بڑے متصل ہیں. پروفیسر سردار نقوی نے اپنی ایک تقریر میں ایک جملہ فرمایا تھا کہ 27 رجب کی رات میں ایک آسمانی معراج وجود میں آئی کہ جب پیغمبر زمین سے آسمان کی طرف گئے، اور 28ویں پہ ایک زمینی معراج وجود میں آئی کہ جب سبط رسول نے کربلا کی جانب مدینے سے سفر کا آغاز کیا. ان 2 تاریخوں کی ہماری تمام امت میں بڑی اہمیت ہے، اور ایک بڑی ریمارکیبل اچیومنٹس ہیں اس کے اوپر. تو ہماری خواہش ہے کہ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں اور ہمارے سامعین کو اس سے آگاہی دیں. یقیناً بعثت کی تاریخ، اور اچھا بعض لوگ اسے معراج کی تاریخ سمجھ لیتے ہیں، معراج نہیں ہے یہ بعثت رسول ہے. اس دن پہلی وحی نازل ہوئی اور ظاہری رسالت پیغمبر کو دی گئی، اس کا اعلان کیا گیا، اور غار حرا سے آپ تشریف لائے، اور آپ نے جو ہے وہ ایک روب الہی اور ایک بار وحی محسوس کر رہے تھے، تو آپ نے جناب خدیجہ سے چادر کا مطالبہ کیا اور آپ وہ اوڑھ کر سو گئے، اور سورہ مزمل کا نزول ہوا. بالکل. تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے، یعنی جس واقعے کی بشارتیں انبیاء دیتے رہے ہوں اور وہ پیغمبر کی رسالت کا اعلان ہونا، یہ تاریخ انسانیت کا بہت بڑا واقعہ ہے. اور اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، ایک تو اس کے روزے کی بہت فضیلت ہے کہ اگر آپ ایک روزہ رکھ لیں تو گویا پورے سال کا روزہ کا جو ہے وہ تو خصوصیت سے مومنین روزہ رکھتے ہیں. پھر یہ کہ امیر المومنین کے حرم کی سب سے بڑی یہی مخصوصی ہے. اچھا، اگر آپ کہیں تو میں اپنا حال وہاں کا تھوڑا سا بتاتا چلوں بسم اللہ جناب. کہ میں نے 2 سے 3 مرتبہ 27 رجب کی شب حرم امیر المومنین میں گزاری ہے. اس کی اپنی دعائیں ہیں، اپنے اعمال ہیں، اور قرآن کے بعد مخصوص سورے پڑھے جاتے ہیں. تو بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، یعنی کربلا سے بھی لوگ آ جاتے ہیں، پورے عراق سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. بہت بابرکت رات ہوتی ہے، اور مریض زری سے باندھے جاتے ہیں. یہ سلسلہ ابن بطوطہ کے زمانے میں بھی تھا. اچھا. ابن بطوطہ کا زمانہ آپ اندازہ کر لیں کہ 7ویں صدی کا ہے، آج سے تقریباً 700 سال پہلے. جب وہ نجف اشرف پہنچا تو اس نے اپنے سفر نامے میں ذکر کیا نجف کا، اور وہ یہی رات تھی شب بعثت کی. اسی دن ابن بطوطہ وارد نجف ہوا ہے. کیا کہنا. وہ یہ بیان کرتا ہے. اب دیکھیں ابن بطوطہ کوئی محدث نہیں ہے، کوئی مورخ نہیں ہے، وہ ایک عام آدمی ہے، اور اس کا مذہب بھی اہل سنت ہے، اور وہ اپنا سفر نامہ لکھتا جا رہا ہے. لیکن قدرت کبھی کبھی ایسی باتیں کہلوا دیتی ہے بعض لوگوں سے کہ وہ حیرت انگیز ہو جاتی ہے. تو آپ سفر نامہ پڑھیں، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں پہنچا اور بہت بڑا مجمع حرم حضرت علی میں جو ہے موجود تھا، اور مریض لا کے باندھے جا رہے تھے زری سے. تو اس نے ایک جملہ لکھا کہ پوری رات لوگ عبادت میں رہے، اور جب فجر کا وقت آیا تو مریض شفا پانے لگے. سبحان اللہ. اس نے جملہ لکھا ہے کہ مریضوں کو شفا ملنے لگی، میرے سامنے کی بات ہے. اور پھر اس نے سب سے اہم جملہ لکھا ہے کہ مریض جب آنکھ کھولتے تھے تو آنکھ کھولتے ہی کہتے تھے اشہد ان علی ولی اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی انہوں نے کیا دیکھا ہے؟
اپنے غشی کی حالت میں، اور کس نے آ کے شفا دی ہے، کیا ہوا ہے. وہ آنکھ کھولتے ہی حالانکہ بیماری سے یعنی ذہنی حالت صحیح نہیں، عموماً بیماری جو ہے وہ متاثر کرتی ہے آدمی کو. آنکھ کھولتے ہی کہنا اشہد ان علی ولی اللہ اور ابن بطوطہ کا بیان کرنا اور اس کا محفوظ ہو جانا، یہ ایک بہت زندہ معجزہ ہے امیر المومنین کا جو شب بعثت کا ہے. تو جو مقصد بعثت ہے اور جو روح بعثت ہے، جو جان بعثت ہے، وہ سفر امام حسین میں پوشیدہ ہے. بے شک اسی کو تو زندہ کرنے چلے تھے اور بتلا رہے تھے کہ مطلب اگر ذبح عظیم نہ ہو تو بعثت بھی نامکمل رہ جاتی ہے. اس لیے کہ اگر وہ قربانی بدلی نہ جاتی حضرت اسماعیل کی تو پیغمبر دنیا میں نہیں آ پاتے. بے شک وہ نبی نہیں آ پاتا جو بشیر ہے، نذیر ہے، اس کی بشارتیں دی گئی ہیں. وہ اس کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنی ہے قربانی سید الشہداء. ایسے ہی کیا کہوں؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر رسول نے کہا کہ میں حسین سے ہوں، حسین تو یہ بات وہیں جا کے ملتی ہے کہ اگر امام ذبح عظیم نہ قرار پاتے تو رسول اس دنیا میں آنے کا راستہ رسول کا فراہم نہ ہوتا. تو امام کی شہادت ذریعہ بنی بعثت رسول کا. سبحان اللہ. میں دونوں تاریخوں کو ملا کے جملہ کہہ رہا ہوں کہ شہادت حسین جو ہے وہ وجہ بعثت رسول. بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور پیغمبر کا جو ہے وہ مبعوث برسالت ہونا اور امام کا کربلا کی طرف جانا، یہ دونوں ایک ہی سلسلے کی چیزیں ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور خود سفر امام کا مدینے سے مکے کی طرف جانا اور پھر مکے سے مدینے آنا، تو یقیناً آپ نے یہی کہا تھا کہ میں امر بالمعروف کے لیے سفر کر رہا ہوں، اور اس کی عملی تفسیر آپ نے دکھائی. بچوں کو بھی لے کے چلے. تقریباً 222 افراد آپ کے قافلے میں تھے جب آپ نے سفر کیا ہے. تو قدر کرنی چاہیے ان تاریخوں کی. اچھا، یہ جو ابھی تاریخ آپ نے کہا بعثت کی ہے، یہ ہم بعثت کے حوالے سے بھی اس کو جانتے ہیں. تو یہ شب معراج بھی مشہور ہے، تو کیا اس بارے میں کوئی مختلف رائے ہے یا یہ شب معراج بھی وہی رات؟ نہیں، معراج کی تاریخ ہی نہیں ہے. معراج کی تاریخ نہیں ہے. اچھا، معراج دیکھیں ہمارے یہاں جو مکتب جعفری کے لوگ ہیں ان کے یہاں تو معراج کا تصور ہی اور ہے. ایک معراج نہیں ہوئی ہے رسول کو، کئی معراجیں ہیں اور 200-250 معراجوں کی روایت ہے. تو معراج کی تاریخ تو خیر بعد میں طے کی جائے گی، لیکن 27ویں تاریخ جو ہے رجب کی، یہ بعثت کی تاریخ ہے، نزول وحی کی تاریخ ہے. بالکل بالکل. ارتضیٰ عباس نقوی صاحب رجب کے ماہ کے فضائل اور اس کے تمام اوصاف بیان کر رہے تھے. ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس سے استفادے کا موقع دیا. منبر پہ لب کشا ہے تو مشکل کشا علی، قرآن کو بولتے نہیں دیکھا تو دیکھیے. منبر پہ لب کشا ہے تو مشکل کشا علی، قرآن کو بولتے نہیں دیکھا تو دیکھیے. منبر پہ لب کشا ہے تو مشکل کشا علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ رجب کے حوالے سے جو گفتگو ابھی ارتضیٰ عباس نقوی صاحب کے ساتھ جاری تھی، اس کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو گئے اور علامہ سے استفادہ کرتے ہوئے بہت سارے سوالات جو طالب علمانہ ہیں وہ ذہن میں ابھرتے ہیں. رجب کے حوالے سے بہت بڑے بڑے واقعات ہیں، مگر امام علی علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ 13 یعنی ایک تقریباً درمیان میں آ کے پڑتی ہے. تو وہ مولود کعبہ کا جشن ہے. کچھ تھوڑی سی اس میں روشنی ڈالیے. دیکھیں اب 13ویں رجب جو ہے وہ کیوں ہوئی اور 14 کیوں نہیں ہوئی، 15 کیوں نہیں ہوئی، اب یہ تو بھائی مصلحت پروردگار ہے، اس لیے کہ جو گھر میں اپنے بھیج رہا ہے وہی تاریخ جو ہے وہ. لیکن ہم آل محمد کے فضائل میں خوبیاں تلاش کرتے ہیں بے شک اور اپنے ظرف کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی بات تو دیکھیں یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں بعض قبائل جو ہیں وہ حج کرتے تھے. اچھا، ان کا حج رجب کے مہینے میں ہوتا تھا. حج سے میری مراد یہ ہے کہ اجتماع ہوتا تھا.
بہت زیادہ لوگ ہوتے تھے، عام دنوں میں اتنے لوگ نہیں ہوتے تھے. تو جس تاریخ میں امیر المومنین آئے ہیں خانہ کعبہ میں، تو اس میں ازدحام بہت تھا. اللہ نے سناٹے میں نہیں بھیجا ہے، اپنی وسعت کو جلی کر کے دکھایا مجمع میں کہ بھائی سب دیکھ لیں کہ دیوار شق ہو رہی ہے. اور وہ دوسری بات یہ کہ 14ویں کی رات، یعنی 13 رجب کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رات 14ویں کی رات ہے. بالکل. اور دیوار رات کے وقت شق ہوئی ہے، دن میں نہیں ہوئی ہے، روشن. تو وہ چاند جو پورا چھایا ہوا تھا، اور عرب کے صحرا میں کہ جہاں آبادی بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی، پہاڑوں کے درمیان چھوٹی سی آبادی، اور اس میں پورا چاند اپنی جوبن پر ہو اور جناب چاندنی نے اپنا فرش بچھایا ہوا ہو، تو قدرت کو بھی ایک واضح اپنی نشانی دکھانی تھی کہ ہم اندھیرے میں نہیں بھیج رہے ہیں بلکہ پوری روشنی میں دکھا رہے ہیں کہ یہ. اور پھر یہ کہ اگر آپ ویسے دیکھیں، زمین پہ بھی نور اور آسمان پہ بھی نور. آسمان پہ نور. اچھا، پھر ویسے اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا سا یہ خطیبانہ انداز یہاں پر ہو جائے گا، لیکن یہ کہ حقیقت تو یہی ہے کہ چاند 14ویں کی رات کو پورا ہوتا ہے، بے شک، اور اگلے دن سے وہ ناقص ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو گویا مکمل چاند اللہ نے رکھا. بدر کامل، بے شک، جو فاتح بدر ہے وہ بدر کامل کے وقت جو ہے وہ آ رہا ہے. اور یہ کہ مرکز ہے، یہ مہینے کے درمیان کی تاریخ بھیجی کہ اگر 29 کا بھی ہو جائے تو درمیان ہی رہتا ہے مہینہ. اور یعنی مرکز جو امامت کا ہے، جو مرکز خلافت ہے، جو مرکز امامت ہے، تو تاریخ میں بھی وہی نسبت رکھی گئی کہ اور اس ماہ کی تمام جو ہیں وہ فضائل اور اہمیت کے درمیان میں ہی وہ تاریخ بھی آ گئی. اور کعبے کے درمیان، یعنی جوف کعبہ میں آپ آئے تو کعبہ بھی سینٹر ہے، بالکل، اور کعبے میں بھی جو سینٹر ہے وہ امیر المومنین کی جائے ولادت ہے، اور تاریخ بھی سینٹر ہے. تو ہر طرح سے مرکزیت حاصل ہے جناب امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو. اس ماہ میں اچھا مہینہ بھی 7واں ہے. اگر آپ سال بھی لے لیں تو وہ بھی درمیان تو بھائی سینٹر اس کا یا تو چھٹا مہینہ بنے گا یا 7واں بنے گا. بالکل. تو مہینہ بھی درمیان مرکز کا رکھا. اسلامی مہینوں میں ایک اس کی مرکزیت حاصل ہے. اور یہاں سے جو ہمارے اسلامی مہینوں میں عبادات کا ایک روحانی سفر شروع ہوتا ہے. اس مہینے میں 2 بڑے اہم واقعات اور ہیں کہ جو کہ عمومی واقعات سے ہٹ کے، یعنی کہ ولادت اور شہادت کے جو واقعات جو کہ ہماری مکتب اہل بیت میں اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، وہ 2 واقعات بڑے متصل ہیں. پروفیسر سردار نقوی نے اپنی ایک تقریر میں ایک جملہ فرمایا تھا کہ 27 رجب کی رات میں ایک آسمانی معراج وجود میں آئی کہ جب پیغمبر زمین سے آسمان کی طرف گئے، اور 28ویں پہ ایک زمینی معراج وجود میں آئی کہ جب سبط رسول نے کربلا کی جانب مدینے سے سفر کا آغاز کیا. ان 2 تاریخوں کی ہماری تمام امت میں بڑی اہمیت ہے اور ایک بڑی ریمارکیبل اچیومنٹس ہیں اس کے اوپر. تو ہماری خواہش ہے کہ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں اور ہمارے سامعین کو اس سے آگاہی دیں. یقیناً بعثت کی تاریخ، اور اچھا بعض لوگ اسے معراج کی تاریخ سمجھ لیتے ہیں. معراج نہیں ہے، یہ بعثت رسول ہے. اس دن پہلی وحی نازل ہوئی اور ظاہری رسالت پیغمبر کو دی گئی، اس کا اعلان کیا گیا. اور غار حرا سے آپ تشریف لائے اور آپ نے جو ہے وہ ایک روب الہی اور ایک بار وحی محسوس کر رہے تھے. تو آپ نے جناب خدیجہ سے چادر کا مطالبہ کیا اور آپ وہ اوڑھ کر سو گئے اور سورہ مزمل کا نزول ہوا. بالکل. تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے. یعنی جس واقعے کی بشارتیں انبیاء دیتے رہے ہوں اور وہ پیغمبر کی رسالت کا اعلان ہونا، یہ تاریخ انسانیت کا بہت بڑا واقعہ ہے. اور اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے. ایک تو اس کے روزے کی بہت فضیلت ہے کہ اگر آپ ایک روزہ رکھ لیں تو گویا پورے سال کا جو ہے وہ، تو خصوصیت سے مومنین روزہ رکھتے ہیں. پھر یہ کہ امیر المومنین کے حرم کی سب سے بڑی یہی مخصوصی ہے. اچھا، اگر آپ کہیں تو میں اپنا حال وہاں کا تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ میں نے 2 سے 3 مرتبہ 27 رجب کی شب حرم امیر المومنین میں گزاری ہے. اس کی اپنی دعائیں ہیں، اپنے اعمال ہیں، اور قرآن کے بعد مخصوص سورے پڑھے جاتے ہیں. تو بہت بڑا مجمع ہوتا ہے. یعنی کربلا سے بھی لوگ آ جاتے ہیں، پورے عراق سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. بہت بابرکت رات ہوتی ہے. اور مریض زری سے باندھے جاتے ہیں.
یہ سلسلہ ابن بطوطہ کے زمانے میں بھی تھا. اچھا. ابن بطوطہ کا زمانہ آپ اندازہ کر لیں کہ 7ویں صدی کا ہے, آج سے تقریباً 700 سال پہلے. جب وہ نجف اشرف پہنچا تو اس نے اپنے سفر نامے میں ذکر کیا نجف کا, اور وہ یہی رات تھی شب بعثت کی. اسی دن ابن بطوطہ وارد نجف ہوا ہے. کیا کہنا. وہ یہ بیان کرتا ہے. اب دیکھیں ابن بطوطہ کوئی محدث نہیں ہے, کوئی مورخ نہیں ہے, وہ ایک عام آدمی ہے اور اس کا مذہب بھی اہل سنت ہے, اور وہ اپنا سفر نامہ لکھتا جا رہا ہے. لیکن قدرت کبھی کبھی ایسی باتیں کہلوا دیتی ہے بعض لوگوں سے کہ وہ حیرت انگیز ہو جاتی ہے. تو آپ سفر نامہ پڑھیں, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں پہنچا اور بہت بڑا مجمع حرم حضرت علی میں جو ہے موجود تھا, اور مریض لا کے باندھے جا رہے تھے زری سے. تو اس نے ایک جملہ لکھا کہ پوری رات لوگ عبادت میں رہے, اور جب فجر کا وقت آیا تو مریض شفا پانے لگے. سبحان اللہ. اس نے جملہ لکھا ہے کہ مریضوں کو شفا ملنے لگی, میرے سامنے کی بات ہے. اور پھر اس نے سب سے اہم جملہ لکھا ہے کہ مریض جب آنکھ کھولتے تھے تو آنکھ کھولتے ہی کہتے تھے اشہد ان علی ولی اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی انہوں نے کیا دیکھا ہے اپنی غشی کی حالت میں, اور کس نے آ کے شفا دی ہے, کیا ہوا ہے. وہ آنکھ کھولتے ہی, حالانکہ بیماری سے یعنی ذہنی حالت صحیح نہیں, عموماً بیماری جو ہے وہ متاثر کرتی ہے آدمی کو. آنکھ کھولتے ہی کہنا اشہد ان علی ولی اللہ, اور ابن بطوطہ کا بیان کرنا اور اس کا محفوظ ہو جانا, یہ ایک بہت زندہ معجزہ ہے امیر المومنین کا جو شب بعثت کا ہے. تو جو مقصد بعثت ہے اور جو روح بعثت ہے, جو جان بعثت ہے, وہ سفر امام حسین میں پوشیدہ ہے. بے شک. اسی کو تو زندہ کرنے چلے تھے, اور بتلا رہے تھے کہ مطلب اگر ذبح عظیم نہ ہو تو بعثت بھی نامکمل رہ جاتی ہے. اس لیے کہ اگر وہ قربانی بدلی نہ جاتی حضرت اسماعیل کی تو پیغمبر دنیا میں نہیں آ پاتے. بے شک. وہ نبی نہیں آ پاتا جو بشیر ہے, نذیر ہے, اس کی بشارتیں دی گئی ہیں. وہ اس کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنی ہے قربانی سید الشہداء. ایسے ہی کیا کہوں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر رسول نے کہا کہ میں حسین سے ہوں, تو یہ بات وہیں جا کے ملتی ہے کہ اگر امام ذبح عظیم نہ قرار پاتے تو رسول اس دنیا میں آنے کا راستہ رسول کا فراہم نہ ہوتا. تو امام کی شہادت ذریعہ بنی بعثت رسول کا. سبحان اللہ. میں دونوں تاریخوں کو ملا کے جملہ کہہ رہا ہوں کہ شہادت حسین جو ہے وہ وجہ بعثت رسول. بے شک, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور پیغمبر کا جو ہے وہ مبعوث برسالت ہونا اور امام کا کربلا کی طرف جانا, یہ دونوں ایک ہی سلسلے کی چیزیں ہیں, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور خود سفر امام کا مدینے سے مکے کی طرف جانا اور پھر مکے سے مدینے آنا, تو یقیناً آپ نے یہی کہا تھا کہ میں امر بالمعروف کے لیے سفر کر رہا ہوں, اور اس کی عملی تفسیر آپ نے دکھائی. بچوں کو بھی لے کے چلے. تقریباً 222 افراد آپ کے قافلے میں تھے جب آپ نے سفر کیا ہے. تو قدر کرنی چاہیے ان تاریخوں کی. اچھا, یہ جو ابھی تاریخ آپ نے کہا بعثت کی ہے, یہ ہم بعثت کے حوالے سے بھی اس کو جانتے ہیں. تو یہ شب معراج بھی مشہور ہے, تو کیا اس بارے میں کوئی مختلف رائے ہے, یا یہ شب معراج بھی وہی رات؟ نہیں, معراج کی تاریخ ہی نہیں ہے. معراج کی تاریخ نہیں ہے. اچھا, معراج دیکھیں ہمارے یہاں جو مکتب جعفری کے لوگ ہیں ان کے یہاں تو معراج کا تصور ہی اور ہے. ایک معراج نہیں ہوئی ہے رسول کو, کئی معراجیں ہیں اور 200-250 معراجوں کی روایت ہے. تو معراج کی تاریخ تو خیر بعد میں طے کی جائے گی, لیکن 27ویں تاریخ جو ہے رجب کی, یہ بعثت کی تاریخ ہے, نزول وحی کی تاریخ ہے. بالکل بالکل. ارتضیٰ عباس نقوی صاحب رجب کے ماہ کے فضائل اور اس کے تمام اوصاف بیان کر رہے تھے. ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس سے استفادے کا موقع دیا. منبر پہ لب کشا ہے تو مشکل کشا علی, قرآن کو بولتے نہیں دیکھا تو دیکھیے. منبر پہ لب کشا ہے تو مشکل کشا علی, قرآن کو بولتے نہیں دیکھا تو دیکھیے.
ممبر پہ لب کشا ہے تو مشکل کشا علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ رجب کے حوالے سے جو گفتگو ابھی ارتضیٰ عباس نقوی صاحب کے ساتھ جاری تھی، اس کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو گئے اور علامہ سے استفادہ کرتے ہوئے بہت سارے سوالات جو طالب علمانہ ہیں وہ ذہن میں ابھرتے ہیں. رجب کے حوالے سے بہت بڑے بڑے واقعات ہیں، مگر امام علی علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ 13 یعنی ایک تقریباً درمیان میں آ کے پڑتی ہے. تو وہ مولود کعبہ کا جشن ہے، کچھ تھوڑی سی اس میں روشنی ڈالیے. دیکھیں اب 13ویں رجب جو ہے وہ کیوں ہوئی اور 14 کیوں نہیں ہوئی، 15 کیوں نہیں ہوئی، اب یہ تو بھائی مصلحت ہے پروردگار ہے، اس لیے کہ جو گھر میں اپنے بھیج رہا ہے وہی تاریخ جو ہے وہ. لیکن ہم آل محمد کے فضائل میں خوبیاں تلاش کرتے ہیں بے شک اور اپنے ظرف کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی بات تو دیکھیں یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں بعض قبائل جو ہیں وہ حج کرتے تھے. اچھا، ان کا حج رجب کے مہینے میں ہوتا تھا. حج سے میری مراد یہ ہے کہ اجتماع ہوتا تھا، بہت زیادہ لوگ ہوتے تھے، عام دنوں میں اتنے لوگ نہیں ہوتے تھے. تو جس تاریخ میں امیر المومنین آئے ہیں خانہ کعبہ میں تو اس میں ازدحام بہت تھا. اللہ نے سناٹے میں نہیں بھیجا ہے، اپنی وسعت کو جلی کر کے دکھایا مجمع میں کہ بھائی سب دیکھ لیں کہ دیوار شق ہو رہی ہے. اور وہ دوسری بات یہ کہ 14ویں کی رات یعنی 13 رجب کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رات 14ویں کی رات ہے. بالکل. اور دیوار رات کے وقت شق ہوئی ہے، دن میں نہیں ہوئی ہے، روشن. تو وہ چاند جو پورا چھایا ہوا تھا اور عرب کے صحرا میں کہ جہاں آبادی بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی، پہاڑوں کے درمیان چھوٹی سی آبادی، اور اس میں پورا چاند اپنی جوبن پر ہو اور جناب چاندنی نے اپنا فرش بچھایا ہوا ہو، تو قدرت کو بھی ایک واضح اپنی نشانی دکھانی تھی کہ ہم اندھیرے میں نہیں بھیج رہے ہیں بلکہ پوری روشنی میں دکھا رہے ہیں کہ یہ. اور پھر یہ کہ اگر آپ ویسے دیکھیں زمین پہ بھی نور اور آسمان پہ بھی نور. آسمان پہ نور. اچھا پھر ویسے اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا سا یہ خطیبانہ انداز یہاں پر ہو جائے گا، لیکن یہ کہ حقیقت تو یہی ہے کہ چاند 14ویں کی رات کو پورا ہوتا ہے بے شک، اور اگلے دن سے وہ ناقص ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو گویا مکمل چاند اللہ نے رکھا. بدر کامل بے شک جو فاتح بدر ہے وہ بدر کامل کے وقت جو ہے وہ آ رہا ہے. اور یہ کہ مرکز ہے، یہ مہینے کے درمیان کی تاریخ بھیجی کہ اگر 29 کا بھی ہو جائے تو درمیان ہی رہتا ہے. اور یعنی مرکز جو امامت کا ہے، جو مرکز خلافت ہے، جو مرکز امامت ہے، تو تاریخ میں بھی وہی نسبت رکھی گئی کہ اور اس ماہ کی تمام جو ہیں وہ فضائل اور اہمیت کے درمیان میں ہی وہ تاریخ بھی آ گئی. اور کعبے کے درمیان یعنی جوف کعبہ میں آپ آئے تو کعبہ بھی سینٹر ہے، بالکل، اور کعبے میں بھی جو سینٹر ہے وہ امیر المومنین کی جائے ولادت ہے، اور تاریخ بھی سینٹر ہے. تو ہر طرح سے مرکزیت حاصل ہے جناب امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو. اس ماہ میں 2 اچھا مہینہ بھی 7واں ہے. اگر آپ سال بھی لے لیں تو وہ بھی درمیان تو بھائی سینٹر اس کا یا تو 6واں مہینہ بنے گا یا 7واں بنے گا. بالکل. تو مہینہ بھی درمیان مرکز کا رکھا، اسلامی مہینوں میں ایک اس کی مرکزیت حاصل ہے. اور یہاں سے جو ہمارے اسلامی مہینوں میں عبادات کا ایک روحانی سفر شروع ہوتا ہے. اس مہینے میں 2 بڑے اہم واقعات اور ہیں کہ جو کہ عمومی واقعات سے ہٹ کے، یعنی کہ ولادت اور شہادت کے جو واقعات جو کہ ہماری مکتب اہل بیت میں اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، وہ 2 واقعات بڑے متصل ہیں. پروفیسر سردار نقوی نے اپنی ایک تقریر میں ایک جملہ فرمایا تھا کہ 27 رجب کی رات میں ایک آسمانی معراج وجود میں آئی کہ جب پیغمبر زمین سے آسمان کی طرف گئے، اور 28ویں پہ ایک زمینی معراج وجود میں آئی کہ جب سبط رسول نے کربلا کی جانب مدینے سے سفر کا آغاز کیا. ان 2 تاریخوں کی ہماری تمام امت میں بڑی اہمیت ہے اور ایک بڑی ریمارکیبل اچیومنٹس ہیں اس کے اوپر. تو ہماری خواہش ہے کہ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں اور ہمارے سامعین کو اس سے آگاہی دیں. یقیناً بعثت کی تاریخ، اور اچھا بعض لوگ اسے معراج کی تاریخ سمجھ لیتے ہیں. معراج نہیں ہے
یہ بعثت رسول ہے، اس دن پہلی وحی نازل ہوئی اور ظاہری رسالت پیغمبر کو دی گئی، اس کا اعلان کیا گیا، اور غار حرا سے آپ تشریف لائے اور آپ نے جو ہے وہ ایک روب الہی اور ایک بار وحی محسوس کر رہے تھے، تو آپ نے جناب خدیجہ سے چادر کا مطالبہ کیا اور آپ وہ اوڑھ کر سو گئے اور سورہ مزمل کا نزول ہوا۔ بالکل۔ تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے، یعنی جس واقعے کی بشارت انبیاء دیتے رہے ہوں اور وہ پیغمبر کی رسالت کا اعلان ہونا، یہ تاریخ انسانیت کا بہت بڑا واقعہ ہے، اور اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک تو اس کے روزے کی بہت فضیلت ہے کہ اگر آپ ایک روزہ رکھ لیں تو گویا پورے سال کا روزہ ہے کا جو ہے وہ تو خصوصیت سے مومنین روزہ رکھتے ہیں۔ پھر یہ کہ امیر المومنین کے حرم کی سب سے بڑی یہی مخصوصی ہے۔ اچھا، اگر آپ کہیں تو میں اپنا حال وہاں کا تھوڑا سا بتاتا چلوں بسم اللہ جناب۔ کہ میں نے 2 سے 3 مرتبہ 27 رجب کی شب حرم امیر المومنین میں گزاری ہے۔ اس کی اپنی دعائیں ہیں، اپنے اعمال ہیں، اور قرآن کے بعد مخصوص سورے پڑھے جاتے ہیں۔ تو بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، یعنی کربلا سے بھی لوگ آ جاتے ہیں، پورے عراق سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، بہت بابرکت رات ہوتی ہے، اور مریض زری سے باندھے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ ابن بطوطہ کے زمانے میں بھی تھا۔ اچھا، ابن بطوطہ کا زمانہ آپ اندازہ کر لیں کہ 7ویں صدی کا ہے، آج سے تقریباً 700 سال پہلے۔ جب وہ نجف اشرف پہنچا تو اس نے اپنے سفر نامے میں ذکر کیا نجف کا، اور وہ یہی رات تھی شب بعثت کی، اسی دن ابن بطوطہ وارد نجف ہوا ہے۔ کیا کہنا، وہ یہ بیان کرتا ہے۔ اب دیکھیں، ابن بطوطہ کوئی محدث نہیں ہے، کوئی مورخ نہیں ہے، وہ ایک عام آدمی ہے، اور اس کا مذہب بھی اہل سنت ہے، اور وہ اپنا سفر نامہ لکھتا جا رہا ہے، لیکن قدرت کبھی کبھی ایسی باتیں کہلوا دیتی ہے بعض لوگوں سے کہ وہ حیرت انگیز ہو جاتی ہے۔ تو آپ سفر نامہ پڑھیں، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں پہنچا اور بہت بڑا مجمع حرم حضرت علی میں جو ہے موجود تھا، اور مریض لا کے باندھے جا رہے تھے زری سے۔ تو اس نے ایک جملہ لکھا کہ پوری رات لوگ عبادت میں رہے، اور جب فجر کا وقت آیا تو مریض شفا پانے لگے۔ سبحان اللہ۔ اس نے جملہ لکھا ہے کہ مریضوں کو شفا ملنے لگی، میرے سامنے کی بات ہے۔ اور پھر اس نے سب سے اہم جملہ لکھا ہے کہ مریض جب آنکھ کھولتے تھے تو آنکھ کھولتے ہی کہتے تھے اشہد ان علی ولی اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی انہوں نے کیا دیکھا ہے اپنے غشی کی حالت میں، اور کس نے آ کے شفا دی ہے، کیا ہوا ہے، وہ آنکھ کھولتے ہی، حالانکہ بیماری سے یعنی ذہنی حالت صحیح نہیں، عموماً بیماری جو ہے وہ متاثر کرتی ہے آدمی کو، آنکھ کھولتے ہی کہنا اشہد ان علی ولی اللہ، اور ابن بطوطہ کا بیان کرنا اور اس کا محفوظ ہو جانا، یہ ایک بہت زندہ معجزہ ہے امیر المومنین کا، جو شب بعثت کا ہے۔ تو جو مقصد بعثت ہے اور جو روح بعثت ہے، جو جان بعثت ہے، وہ سفر امام حسین میں پوشیدہ ہے۔ بے شک، اسی کو تو زندہ کرنے چلے تھے، اور بتلا رہے تھے کہ مطلب اگر ذبح عظیم نہ ہو تو بعثت بھی نامکمل رہ جاتی ہے، اس لیے کہ اگر وہ قربانی بدلی نہ جاتی حضرت اسماعیل کی تو پیغمبر دنیا میں نہیں آ پاتے، بے شک، وہ نبی نہیں آ پاتا جو بشیر ہے، نذیر ہے، اس کی بشارتیں دی گئی ہیں، وہ اس کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنی ہے قربانی سید الشہداء۔ ایسے ہی کیا کہنا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر رسول نے کہا کہ میں حسین سے ہوں، حسین، تو یہ بات وہیں جا کے ملتی ہے کہ اگر امام ذبح عظیم نہ قرار پاتے تو رسول اس دنیا میں آنے کا راستہ رسول کا فراہم نہ ہوتا، تو امام کی شہادت ذریعہ بنی بعثت رسول کا۔ سبحان اللہ۔ میں دونوں تاریخوں کو ملا کے جملہ کہہ رہا ہوں کہ شہادت حسین جو ہے وہ وجہ بعثت رسول، بے شک، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور پیغمبر کا جو ہے وہ مبعوث برسالت ہونا اور امام کا کربلا کی طرف جانا، یہ دونوں ایک ہی سلسلے کی چیزیں ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور خود سفر امام کا مدینے سے مکے کی طرف جانا اور پھر مکے سے مدینے آنا، تو یقیناً آپ نے یہی کہا تھا کہ میں امر بالمعروف کے لیے سفر کر رہا ہوں، اور اس کی عملی تفسیر آپ نے دکھائی، بچوں کو بھی لے کے چلے، تقریباً 222 افراد آپ کے قافلے میں تھے جب آپ نے سفر کیا ہے۔ تو قدر کرنی چاہیے ان تاریخوں کی۔
اچھا، یہ جو ابھی تاریخ آپ نے کہا بعثت کی ہے، یہ ہم بعثت کے حوالے سے بھی اس کو جانتے ہیں، تو یہ شب معراج بھی مشہور ہے، تو کیا اس بارے میں کوئی مختلف رائے ہے یا یہ شب معراج بھی وہی رات؟ نہیں، معراج کی تاریخ ہی نہیں ہے. معراج کی تاریخ نہیں ہے. اچھا، معراج دیکھیں ہمارے یہاں جو مکتب جعفری کے لوگ ہیں ان کے یہاں تو معراج کا تصور ہی اور ہے. ایک معراج نہیں ہوئی ہے رسول کو، کئی معراجیں ہیں اور 200-250 معراجوں کی روایت ہے. تو معراج کی تاریخ تو خیر بعد میں طے کی جائے گی، لیکن 27ویں تاریخ جو ہے رجب کی، یہ بعثت کی تاریخ ہے، نزول وحی کی تاریخ ہے. بالکل بالکل. ارتضیٰ عباس نقوی صاحب رجب کے ماہ کے فضائل اور اس کے تمام اوصاف بیان کر رہے تھے. ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس سے استفادے کا موقع دیا. منبر پہ لب کشا ہے تو مشکل کشا علی، قرآن کو بولتے نہیں دیکھا تو دیکھیے. منبر پہ لب کشا ہے تو مشکل کشا علی، قرآن کو بولتے نہیں دیکھا تو دیکھیے. منبر پہ لب کشا ہے تو مشکل کشا علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ رجب کے حوالے سے جو گفتگو ابھی ارتضیٰ عباس نقوی صاحب کے ساتھ جاری تھی، اس کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو گئے اور علامہ سے استفادہ کرتے ہوئے بہت سارے سوالات جو طالب علمانہ ہیں وہ ذہن میں ابھرتے ہیں. رجب کے حوالے سے بہت بڑے بڑے واقعات ہیں، مگر امام علی علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ 13 یعنی ایک تقریباً درمیان میں آ کے پڑتی ہے، تو وہ مولود کعبہ کا جشن ہے. کچھ تھوڑی سی اس میں روشنی ڈالیے. دیکھیں اب 13ویں رجب جو ہے وہ کیوں ہوئی اور 14 کیوں نہیں ہوئی، 15 کیوں نہیں ہوئی، اب یہ تو بھائی مصلحت ہے پروردگار ہے، اس لیے کہ جو گھر میں اپنے بھیج رہا ہے وہی تاریخ جو ہے وہ. لیکن ہم آل محمد کے فضائل میں خوبیاں تلاش کرتے ہیں بے شک اور اپنے ظرف کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی بات تو دیکھیں یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں بعض قبائل جو ہیں وہ حج کرتے تھے. اچھا، ان کا حج رجب کے مہینے میں ہوتا تھا. حج سے میری مراد یہ ہے کہ اجتماع ہوتا تھا، بہت زیادہ لوگ ہوتے تھے، عام دنوں میں اتنے لوگ نہیں ہوتے تھے. تو جس تاریخ میں امیر المومنین آئے ہیں خانہ کعبہ میں، تو اس میں ازدحام بہت تھا. اللہ نے سناٹے میں نہیں بھیجا ہے، اپنی وصایت کو جلی کر کے دکھایا مجمع میں کہ بھائی سب دیکھ لیں کہ دیوار شق ہو رہی ہے. اور وہ دوسری بات یہ کہ 14ویں کی رات یعنی 13 رجب کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رات 14ویں کی رات ہے. بالکل. اور دیوار رات کے وقت شق ہوئی ہے، دن میں نہیں ہوئی ہے، روشن. تو وہ چاند جو پورا چھایا ہوا تھا اور عرب کے صحرا میں کہ جہاں آبادی بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی، پہاڑوں کے درمیان چھوٹی سی آبادی، اور اس میں پورا چاند اپنی جوبن پر ہو اور جناب چاندنی نے اپنا فرش بچھایا ہوا ہو، تو قدرت کو بھی ایک واضح اپنی نشانی دکھانی تھی کہ ہم اندھیرے میں نہیں بھیج رہے ہیں بلکہ پوری روشنی میں دکھا رہے ہیں کہ یہ. اور پھر یہ کہ اگر آپ ویسے دیکھیں زمین پہ بھی نور اور آسمان پہ بھی نور. آسمان پہ نور. اچھا، پھر ویسے اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا سا یہ خطیبانہ انداز یہاں پر ہو جائے گا، لیکن یہ کہ حقیقت تو یہی ہے کہ چاند 14ویں کی رات کو پورا ہوتا ہے بے شک، اور اگلے دن سے وہ ناقص ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو گویا مکمل چاند اللہ نے رکھا. بدر کامل بے شک، جو فاتح بدر ہے وہ بدر کامل کے وقت جو ہے وہ آ رہا ہے. اور یہ کہ مرکز ہے، یہ مہینے کے درمیان کی تاریخ بھیجی کہ اگر 29 کا بھی ہو جائے تو درمیان ہی رہتا ہے. اور یعنی مرکز جو امامت کا ہے، جو مرکز خلافت ہے، جو مرکز امامت ہے، تو تاریخ میں بھی وہی نسبت رکھی گئی کہ اور اس ماہ کی تمام جو ہیں وہ فضائل اور اہمیت کے درمیان میں ہی وہ تاریخ بھی آ گئی. اور کعبے کے درمیان یعنی جوف کعبہ میں آپ آئے تو کعبہ بھی سینٹر ہے، بالکل، اور کعبے میں بھی جو سینٹر ہے وہ امیر المومنین کی جائے ولادت ہے، اور تاریخ بھی سینٹر ہے. تو ہر طرح سے مرکزیت حاصل ہے جناب امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو. اس ماہ میں
دو اچھا مہینہ بھی 7واں ہے، اگر آپ سال بھی لے لیں تو وہ بھی درمیان تو میں بھائی سینٹر اس کا یا تو 6واں مہینہ بنے گا یا 7واں بنے گا، بالکل. تو مہینہ بھی درمیان مرکز کا رکھا، اسلامی مہینوں اسلامی میں ایک اعتبار اس کی مرکزیت حاصل ہے، اور یہاں سے جو ہمارے اسلامی مہینوں میں عبادات کا ایک روحانی سفر شروع ہوتا ہے. اس مہینے میں 2 بڑے اہم واقعات اور ہیں کہ جو کہ عمومی واقعات سے ہٹ کے، یعنی کہ ولادت اور شہادت کے جو واقعات جو کہ ہماری مکتب اہل بیت میں اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، وہ 2 واقعات بڑے متصل ہیں. پروفیسر سردار نقوی نے اپنی ایک تقریر میں ایک جملہ فرمایا تھا کہ 27 رجب کی رات میں ایک آسمانی معراج وجود میں آئی کہ جب پیغمبر زمین سے آسمان کی طرف گئے، اور 28ویں پہ ایک زمینی معراج وجود میں آئی کہ جب سبط رسول نے کربلا کی جانب مدینے سے سفر کا آغاز کیا. ان 2 تاریخوں کی ہماری تمام امت میں بڑی اہمیت ہے اور ایک بڑی ریمارکیبل اچیومنٹس ہیں اس کے اوپر. تو ہماری خواہش ہے کہ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں اور ہمارے سامعین کو اس سے آگاہی دیں. یقیناً بعثت کی تاریخ، اور اچھا بعض لوگ اسے معراج کی تاریخ سمجھ لیتے ہیں، معراج نہیں ہے یہ بعثت رسول ہے. اس دن پہلی وحی نازل ہوئی اور ظاہری رسالت پیغمبر کو دی گئی، اس کا اعلان کیا گیا، اور غار حرا سے آپ تشریف لائے اور آپ نے جو ہے وہ ایک روب الہی اور ایک بار وحی محسوس کر رہے تھے، تو آپ نے جناب خدیجہ سے چادر کا مطالبہ کیا اور آپ وہ اوڑھ کر سو گئے اور سورہ مزمل کا نزول ہوا. بالکل. تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے، یعنی جس واقعے کی بشارتیں انبیاء دیتے رہے ہوں اور وہ پیغمبر کی رسالت کا اعلان ہونا، یہ تاریخ انسانیت کا بہت بڑا واقعہ ہے. اور اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، ایک تو اس کے روزے کی بہت فضیلت ہے کہ اگر آپ ایک روزہ رکھ لیں تو گویا پورے سال کا روزہ کا جو ہے وہ تو خصوصیت سے مومنین روزہ رکھتے ہیں. پھر یہ کہ امیر المومنین کے حرم کی سب سے بڑی یہی مخصوصی ہے. اچھا، اگر آپ کہیں تو میں اپنا حال وہاں کا تھوڑا سا بتاتا چلوں بسم اللہ جناب. کہ میں نے 2 سے 3 مرتبہ 27 رجب کی شب حرم امیر المومنین میں گزاری ہے. اس کی اپنی دعائیں ہیں، اپنے اعمال ہیں، اور قرآن کے بعد مخصوص سورے پڑھے جاتے ہیں. تو بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، یعنی کربلا سے بھی لوگ آ جاتے ہیں، پورے عراق سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، بہت بابرکت رات ہوتی ہے، اور مریض زری سے باندھے جاتے ہیں. یہ سلسلہ ابن بطوطہ کے زمانے میں بھی تھا. اچھا. ابن بطوطہ کا زمانہ آپ اندازہ کر لیں کہ 7ویں صدی کا ہے، آج سے تقریباً 700 سال پہلے. جب وہ نجف اشرف پہنچا تو اس نے اپنے سفر نامے میں ذکر کیا نجف کا، اور وہ یہی رات تھی شب بعثت کی. اسی دن ابن بطوطہ وارد نجف ہوا ہے. کیا کہنا. وہ یہ بیان کرتا ہے. اب دیکھیں ابن بطوطہ کوئی محدث نہیں ہے، کوئی مورخ نہیں ہے، وہ ایک عام آدمی ہے اور اس کا مذہب بھی اہل سنت ہے، اور وہ اپنا سفر نامہ لکھتا جا رہا ہے. لیکن قدرت کبھی کبھی ایسی باتیں کہلوا دیتی ہے بعض لوگوں سے کہ وہ حیرت انگیز ہو جاتی ہے. تو آپ سفر نامہ پڑھیں، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں پہنچا اور بہت بڑا مجمع حرم حضرت علی میں جو ہے موجود تھا، اور مریض لا کے باندھے جا رہے تھے زری سے. تو اس نے ایک جملہ لکھا کہ پوری رات لوگ عبادت میں رہے، اور جب فجر کا وقت آیا تو مریض شفا پانے لگے. سبحان اللہ. اس نے جملہ لکھا ہے کہ مریضوں کو شفا ملنے لگی، میرے سامنے کی بات ہے. اور پھر اس نے سب سے اہم جملہ لکھا ہے کہ مریض جب آنکھ کھولتے تھے تو آنکھ کھولتے ہی کہتے تھے اشہد ان علی ولی اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی انہوں نے کیا دیکھا ہے اپنے غشی کی حالت میں، اور کس نے آ کے شفا دی ہے، کیا ہوا ہے. وہ آنکھ کھولتے ہی، حالانکہ بیماری سے یعنی ذہنی حالت صحیح نہیں، عموماً بیماری جو ہے وہ متاثر کرتی ہے آدمی کو. آنکھ کھولتے ہی کہنا اشہد ان علی ولی اللہ اور ابن بطوطہ کا بیان کرنا اور اس کا محفوظ ہو جانا، یہ ایک بہت زندہ معجزہ ہے امیر المومنین کا جو شب بعثت کا ہے. تو جو مقصد بعثت ہے اور جو روح بعثت ہے، جو جان بعثت ہے، وہ سفر امام حسین میں پوشیدہ ہے. بے شک. اسی کو تو زندہ کرنے چلے تھے، اور بتلا رہے تھے کہ مطلب اگر ذبح عظیم نہ ہو تو بعثت بھی نامکمل رہ جاتی ہے. اس لیے کہ اگر وہ قربانی بدلی نہ جاتی حضرت اسماعیل کی
تو پیغمبر دنیا میں نہیں آ پاتے، بے شک، وہ نبی نہیں آ پاتا جو بشیر ہے، نذیر ہے، سبحان اس کی بشارتیں دی گئی ہیں، وہ اس کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنی ہے قربانی سید الشہداء۔ ایسے ہی کیا کہوں؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر رسول نے کہا کہ میں حسین سے ہوں، حسین امین، تو یہ بات وہیں جا کے ملتی ہے کہ اگر امام ذبح عظیم نہ قرار پاتے تو رسول اس دنیا میں آنے کا راستہ رسول کا فراہم نہ ہوتا، تو امام کی شہادت ذریعہ بنی بعثت رسول کا۔ سبحان اللہ۔ میں دونوں تاریخوں کو ملا کے جملہ کہہ رہا ہوں کہ شہادت حسین جو ہے وہ وجہ بعثت رسول، بے شک، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور پیغمبر کا جو ہے وہ مبعوث برسالت ہونا اور امام کا کربلا کی طرف جانا، یہ دونوں ایک ہی سلسلے کی چیزیں ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور خود سفر امام کا مدینے سے مکے کی طرف جانا اور پھر مکے سے مدینے آنا، تو یقیناً آپ نے یہی کہا تھا کہ میں امر بالمعروف کے لیے سفر کر رہا ہوں، اور اس کی عملی تفسیر آپ نے دکھائی، بچوں کو بھی لے کے چلے، تقریباً 222 افراد آپ کے قافلے میں تھے جب آپ نے سفر کیا ہے، تو قدر کرنی چاہیے ان تاریخوں کی۔ اچھا، یہ جو ابھی تاریخ آپ نے کہا بعثت کی ہے، یہ ہم بعثت کے حوالے سے بھی اس کو جانتے ہیں، تو یہ شب معراج بھی مشہور ہے، تو کیا اس بارے میں کوئی مختلف رائے ہے یا یہ شب معراج بھی وہی رات؟ نہیں، معراج کی تاریخ ہی نہیں ہے، معراج کی تاریخ نہیں ہے۔ اچھا، معراج دیکھیں ہمارے یہاں جو مکتب جعفری کے لوگ ہیں ان کے یہاں تو معراج کا تصور ہی اور ہے، ایک معراج نہیں ہوئی ہے رسول کو، کئی معراجیں ہیں اور 200-250 معراجوں کی روایت ہے، تو معراج کی تاریخ تو خیر بعد میں طے کی جائے گی، لیکن 27ویں تاریخ جو ہے رجب کی، یہ بعثت کی تاریخ ہے، بعثت، نزول وحی کی تاریخ ہے۔ بالکل بالکل۔ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب رجب کے ماہ کے فضائل اور اس کے تمام اوصاف بیان کر رہے تھے، ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس سے استفادے کا موقع دیا۔ منبر پہ لب کشا ہے تو مشکل کشا علی، قرآن کو بولتے نہیں دیکھا تو دیکھیے، منبر پہ لب کشا ہے تو مشکل کشا علی، قرآن کو بولتے نہیں دیکھا تو دیکھیے، منبر پہ لب کشا ہے تو مشکل کشا علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب کے حوالے سے جو گفتگو ابھی ارتضیٰ عباس نقوی صاحب کے ساتھ جاری تھی، اس کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو گئے اور علامہ سے استفادہ کرتے ہوئے بہت سارے سوالات جو طالب علمانہ ہیں وہ ذہن میں ابھرتے ہیں۔ رجب کے حوالے سے بہت بڑے بڑے واقعات ہیں، مگر امام علی علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ 13 یعنی ایک تقریباً درمیان میں آ کے پڑتی ہے، تو وہ مولود کعبہ کا جشن ہے، کچھ تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیے۔ دیکھیں اب 13ویں رجب جو ہے وہ کیوں ہوئی اور 14 کیوں نہیں ہوئی، 15 کیوں نہیں ہوئی، اب یہ تو بھئی مصلحت پروردگار ہے، اس لیے کہ جو گھر میں اپنے بھیج رہا ہے وہی تاریخ جو ہے وہ، لیکن ہم آل محمد کے فضائل میں خوبیاں تلاش کرتے ہیں بے شک، اور اور اپنے ظرف کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو دیکھیں یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں بعض قبائل جو ہیں وہ حج کرتے تھے، اچھا، ان کا حج رجب کے مہینے میں ہوتا تھا۔ حج سے میری مراد یہ ہے کہ اجتماع ہوتا تھا، بہت زیادہ لوگ ہوتے تھے، عام دنوں میں اتنے لوگ نہیں ہوتے تھے۔ تو جس تاریخ میں امیر المومنین آئے ہیں خانہ کعبہ میں، تو اس میں ازدحام بہت تھا، اللہ نے سناٹے میں نہیں بھیجا ہے، اپنی وسعت کو جلی کر کے دکھایا، مجمع میں کہ بھائی سب دیکھ لیں کہ دیوار شک ہو رہی ہے۔ اور وہ دوسری بات یہ کہ 14ویں کی رات، یعنی 13 رجب کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رات 14ویں کی رات ہے، بالکل، اور دیوار رات کے وقت شک ہوئی ہے، دن میں نہیں ہوئی ہے، روشن، تو وہ چاند جو پورا چھایا ہوا تھا، اور عرب کے صحرا میں کہ جہاں آبادی بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی، پہاڑوں کے درمیان چھوٹی سی آبادی، اور اس میں پورا چاند اپنی جوبن پر ہو اور جناب چاندنی نے اپنا فرش بچھایا ہوا ہو، تو
قدرت کو بھی ایک واضح اپنی نشانی دکھانی تھی کہ ہم اندھیرے میں نہیں بھیج رہے ہیں بلکہ پوری روشنی میں دکھا رہے ہیں کہ یہ. اور پھر یہ کہ اگر آپ ویسے دیکھیں زمین پہ بھی نور اور آسمان پہ بھی نور. آسمان پہ. اچھا پھر ویسے اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا سا یہ خطیبانہ انداز یہاں پر ہو جائے گا, لیکن یہ کہ حقیقت تو یہی ہے کہ چاند 14ویں کی رات کو پورا ہوتا ہے بے شک, اور اگلے دن سے وہ ناقص ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو گویا مکمل چاند اللہ نے رکھا. بدر کامل بے شک, جو فاتح بدر ہے وہ بدر کامل کے وقت جو ہے وہ آ رہا ہے. اور یہ کہ مرکز ہے, یہ مہینے کے درمیان کی تاریخ بھیجی کہ اگر 29 کا بھی ہو جائے تو درمیان ہی رہتا ہے مہینہ. اور یعنی مرکز جو امامت کا ہے, جو مرکز خلافت ہے, جو مرکز امامت ہے, تو تاریخ میں بھی وہی نسبت رکھی گئی کہ اور اس ماہ کی تمام جو ہیں وہ فضائل اور اہمیت کے درمیان میں ہی وہ تاریخ بھی آ گئی. اور کعبے کے درمیان یعنی جوف کعبہ میں آپ آئے تو کعبہ بھی سینٹر ہے, بالکل, اور کعبے میں بھی جو سینٹر ہے وہ امیر المومنین کی جائے ولادت ہے, اور تاریخ بھی سینٹر ہے. تو ہر طرح سے مرکزیت حاصل ہے جناب امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو. اس ماہ میں 2 اچھا مہینہ بھی 7واں ہے, اگر آپ سال بھی لے لیں تو وہ بھی درمیان تو بھائی سینٹر اس کا یا تو 6واں مہینہ بنے گا یا 7واں بنے گا. بالکل, تو مہینہ بھی درمیان مرکز کا رکھا, اسلامی مہینوں میں ایک اس کی مرکزیت حاصل ہے. اور یہاں سے جو ہمارے اسلامی مہینوں میں عبادات کا ایک روحانی سفر شروع ہوتا ہے. اس مہینے میں 2 بڑے اہم واقعات اور ہیں کہ جو کہ عمومی واقعات سے ہٹ کے, یعنی کہ ولادت اور شہادت کے جو واقعات جو کہ ہماری مکتب اہل بیت میں اہمیت کے حامل ہوتے ہیں, وہ 2 واقعات بڑے متصل ہیں. پروفیسر سردار نقوی نے اپنی ایک تقریر میں ایک جملہ فرمایا تھا کہ 27 رجب کی رات میں ایک آسمانی معراج وجود میں آئی کہ جب پیغمبر زمین سے آسمان کی طرف گئے, اور 28ویں پہ ایک زمینی معراج وجود میں آئی کہ جب سبط رسول نے کربلا کی جانب مدینے سے سفر کا آغاز کیا. ان 2 تاریخوں کی ہماری تمام امت میں بڑی اہمیت ہے اور ایک بڑی ریمارکیبل اچیومنٹس ہیں اس کے اوپر. تو ہماری خواہش ہے کہ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں اور ہمارے سامعین کو اس سے آگاہی دیں. یقیناً بعثت کی تاریخ, اور اچھا بعض لوگ اسے معراج کی تاریخ سمجھ لیتے ہیں. معراج نہیں ہے یہ بعثت رسول ہے. اس دن پہلی وحی نازل ہوئی اور ظاہری رسالت پیغمبر کو دی گئی, اس کا اعلان کیا گیا. اور غار حرا سے آپ تشریف لائے اور آپ نے جو ہے وہ ایک روب الہی اور ایک بار وحی محسوس کر رہے تھے. تو آپ نے جناب خدیجہ سے چادر کا مطالبہ کیا اور آپ وہ اوڑھ کر سو گئے اور سورہ مزمل کا نزول ہوا. بالکل. تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے. یعنی جس واقعے کی بشارتیں انبیاء دیتے رہے ہوں اور وہ پیغمبر کی رسالت کا اعلان ہونا, یہ تاریخ انسانیت کا بہت بڑا واقعہ ہے. اور اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے. ایک تو اس کے روزے کی بہت فضیلت ہے کہ اگر آپ ایک روزہ رکھ لیں تو گویا پورے سال کا روزہ کا جو ہے وہ, تو خصوصیت سے مومنین روزہ رکھتے ہیں. پھر یہ کہ امیر المومنین کے حرم کی سب سے بڑی یہی مخصوصی ہے. اچھا, اگر آپ کہیں تو میں اپنا حال وہاں کا تھوڑا سا بتاتا چلوں بسم اللہ جناب. کہ میں نے 2 سے 3 مرتبہ 27 رجب کی شب حرم امیر المومنین میں گزاری ہے. اس کی اپنی دعائیں ہیں, اپنے اعمال ہیں, اور قرآن کے بعد مخصوص سورے پڑھے جاتے ہیں. تو بہت بڑا مجمع ہوتا ہے. یعنی کربلا سے بھی لوگ آ جاتے ہیں, پورے عراق سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. بہت بابرکت رات ہوتی ہے اور مریض زری سے باندھے جاتے ہیں. یہ سلسلہ ابن بطوطہ کے زمانے میں بھی تھا. اچھا, ابن بطوطہ کا زمانہ آپ اندازہ کر لیں کہ 7ویں صدی کا ہے. آج سے تقریباً 700 سال پہلے جب وہ نجف اشرف پہنچا تو اس نے اپنے سفر نامے میں ذکر کیا نجف کا, اور وہ یہی رات تھی شب بعثت کی. اسی دن ابن بطوطہ وارد نجف ہوا ہے. کیا کہنا. وہ یہ بیان کرتا ہے. اب دیکھیں ابن بطوطہ کوئی محدث نہیں ہے, کوئی مورخ نہیں ہے, وہ ایک عام آدمی ہے اور اس کا مذہب بھی اہل سنت ہے, اور وہ اپنا سفر نامہ لکھتا جا رہا ہے. لیکن قدرت کبھی کبھی ایسی باتیں کہلوا دیتی ہے بعض لوگوں سے کہ وہ حیرت انگیز ہو جاتی ہے. تو آپ سفر نامہ پڑھیں, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں پہنچا اور
بہت بڑا مجمع حرم حضرت علی میں جو ہے موجود تھا اور مریض لا لا کے باندھے جا رہے تھے زری سے. تو اس نے ایک جملہ لکھا کہ پوری رات لوگ عبادت میں رہے اور جب فجر کا وقت آیا تو مریض شفا پانے لگے. سبحان اللہ. اس نے جملہ لکھا ہے کہ مریضوں کو شفا ملنے لگی, میرے سامنے کی بات ہے. اور پھر اس نے سب سے اہم جملہ لکھا ہے کہ مریض جب آنکھ کھولتے تھے تو آنکھ کھولتے ہی کہتے تھے اشہد ان علی ولی اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی انہوں نے کیا دیکھا ہے اپنے غشی کی حالت میں اور کس نے آ کے شفا دی ہے, کیا ہوا ہے. وہ آنکھ کھولتے ہی, حالانکہ بیماری سے یعنی ذہنی حالت صحیح نہیں, عموماً بیماری جو ہے وہ متاثر کرتی ہے آدمی کو. آنکھ کھولتے ہی کہنا اشہد ان علی ولی اللہ اور ابن بطوطہ کا بیان کرنا اور اس کا محفوظ ہو جانا, یہ ایک بہت زندہ معجزہ ہے امیر المومنین کا جو شب بعثت کا ہے. تو جو مقصد بعثت ہے اور جو روح بعثت ہے, جو جان بعثت ہے, وہ سفر امام حسین میں پوشیدہ ہے. بے شک. اسی کو تو زندہ کرنے چلے تھے اور بتلا رہے تھے کہ مطلب اگر ذبح عظیم نہ ہو تو بعثت بھی نامکمل رہ جاتی ہے. اس لیے کہ اگر وہ قربانی بدلی نہ جاتی حضرت اسماعیل کی تو پیغمبر دنیا میں نہیں آ پاتے. بے شک. وہ نبی نہیں آ پاتا جو بشیر ہے, نذیر ہے, جس کی بشارتیں دی گئی ہیں. وہ اس کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنی ہے قربانی سید الشہداء. ایسے ہی کیا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر رسول نے کہا کہ میں حسین سے ہوں, تو یہ بات وہیں جا کے ملتی ہے کہ اگر امام ذبح عظیم نہ قرار پاتے تو رسول اس دنیا میں آنے کا راستہ رسول کا فراہم نہ ہوتا. تو امام کی شہادت ذریعہ بنی بعثت رسول کا. سبحان اللہ. میں دونوں تاریخوں کو ملا کے جملہ کہہ رہا ہوں کہ شہادت حسین جو ہے وہ وجہ بعثت رسول. بے شک, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور پیغمبر کا جو ہے وہ مبعوث برسالت ہونا اور امام کا کربلا کی طرف جانا, یہ دونوں ایک ہی سلسلے کی چیزیں ہیں, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور خود سفر امام کا مدینے سے مکے کی طرف جانا اور پھر مکے سے مدینے آنا, تو یقیناً آپ نے یہی کہا تھا کہ میں امر بالمعروف کے لیے سفر کر رہا ہوں, اور اس کی عملی تفسیر آپ نے دکھائی. بچوں کو بھی لے کے چلے. تقریباً 222 افراد آپ کے قافلے میں تھے جب آپ نے سفر کیا ہے. تو قدر کرنی چاہیے ان تاریخوں کی. اچھا, یہ جو ابھی تاریخ آپ نے کہا بعثت کی ہے, یہ ہم بعثت کے حوالے سے بھی اس کو جانتے ہیں. تو یہ شب معراج بھی مشہور ہے, تو کیا اس بارے میں کوئی مختلف رائے ہے یا یہ شب معراج بھی وہی رات؟ نہیں, معراج کی تاریخ ہی نہیں ہے. معراج کی تاریخ نہیں ہے. اچھا, معراج دیکھیں ہمارے یہاں جو مکتب جعفری کے لوگ ہیں ان کے یہاں تو معراج کا تصور ہی اور ہے. ایک معراج نہیں ہوئی ہے رسول کو, کئی معراجیں ہیں اور 200-250 معراجوں کی روایت ہے. تو معراج کی تاریخ تو خیر بعد میں طے کی جائے گی, لیکن 27ویں تاریخ جو ہے رجب کی, یہ بعثت کی تاریخ ہے, نزول وحی کی تاریخ ہے. بالکل بالکل. ارتضیٰ عباس نقوی صاحب رجب کے ماہ کے فضائل اور اس کے تمام اوصاف بیان کر رہے تھے. ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس سے استفادے کا موقع دیا. منبر پہ لب کشا ہے تو مشکل کشا علی, قرآن کو بولتے نہیں دیکھا تو دیکھیے. منبر پہ لب کشا ہے تو مشکل کشا علی, قرآن کو بولتے نہیں دیکھا تو دیکھیے. منبر پہ لب کشا ہے تو مشکل کشا علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ رجب کے حوالے سے جو گفتگو ابھی ارتضیٰ عباس نقوی صاحب کے ساتھ جاری تھی, اس کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو گئے اور علامت سے استفادہ کرتے ہوئے بہت سارے سوالات جو طالب علمانہ ہیں وہ ذہن میں ابھرتے ہیں. رجب کے حوالے سے بہت بڑے بڑے واقعات ہیں, مگر امام علی علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ 13 یعنی ایک تقریباً درمیان میں آ کے پڑتی ہے. تو وہ مولود کعبہ کا جشن ہے, کچھ تھوڑی سی اس میں روشنی ڈالیے. دیکھیں اب 13ویں رجب جو ہے وہ کیوں ہوئی,
اور 14 کیوں نہیں ہوئی، 15 کیوں نہیں ہوئی. اب یہ تو بھائی مصلحت پروردگار ہے، اس لیے کہ جو گھر میں اپنے بھیج رہا ہے وہی تاریخ جو ہے وہ. لیکن ہم آل محمد کے فضائل میں خوبیاں تلاش کرتے ہیں بے شک، اور اور اپنے ظرف کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی بات تو دیکھیں یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں بعض قبائل جو ہیں وہ حج کرتے تھے. اچھا، ان کا حج رجب کے مہینے میں ہوتا تھا. حج سے میری مراد یہ ہے کہ اجتماع ہوتا تھا، بہت زیادہ لوگ ہوتے تھے. عام دنوں میں اتنے لوگ نہیں ہوتے تھے. تو جس تاریخ میں امیر المومنین آئے ہیں خانہ کعبہ میں، تو اس میں ازدحام بہت تھا. اللہ نے سناٹے میں نہیں بھیجا ہے، اپنی وسعت کو جلی کر کے دکھایا مجمع میں کہ بھائی سب دیکھ لیں کہ دیوار شق ہو رہی ہے. اور وہ دوسری بات یہ کہ 14ویں کی رات، یعنی 13 رجب کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رات 14ویں کی رات ہے. بالکل، اور دیوار رات کے وقت شق ہوئی ہے، دن میں نہیں ہوئی ہے، روشن. تو وہ چاند جو پورا چھایا ہوا تھا، اور عرب کے صحرا میں کہ جہاں آبادی بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی، پہاڑوں کے درمیان چھوٹی سی آبادی، اور اس میں پورا چاند اپنی جوبن پر ہو اور جناب چاندنی نے اپنا فرش بچھایا ہوا ہو، تو قدرت کو بھی ایک واضح اپنی نشانی دکھانی تھی کہ ہم اندھیرے میں نہیں بھیج رہے ہیں بلکہ پوری روشنی میں دکھا رہے ہیں کہ یہ. اور پھر یہ کہ اگر آپ ویسے دیکھیں زمین پہ بھی نور اور آسمان پہ بھی نور. آسمان پہ. اچھا، پھر ویسے اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا سا یہ خطیبانہ انداز یہاں پر ہو جائے گا، لیکن یہ کہ حقیقت تو یہی ہے کہ چاند 14ویں کی رات کو پورا ہوتا ہے، بے شک، اور اگلے دن سے وہ ناقص ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو گویا مکمل چاند اللہ نے رکھا. بدر کامل، بے شک، جو فاتح بدر ہے وہ بدر کامل کے وقت جو ہے وہ آ رہا ہے. اور یہ کہ مرکز ہے، یہ مہینے کے درمیان کی تاریخ بھیجی کہ اگر 29 کا بھی ہو جائے تو درمیان ہی رہتا ہے مہینہ. اور یعنی مرکز جو امامت کا ہے، جو مرکز خلافت ہے، جو مرکز امامت ہے، تو تاریخ میں بھی وہی نسبت رکھی گئی کہ اور اس ماہ کی تمام جو ہیں وہ فضائل اور اہمیت کے درمیان میں ہی وہ تاریخ بھی آ گئی. اور کعبے کے درمیان، یعنی جوف کعبہ میں آپ آئے تو کعبہ بھی سینٹر ہے، بالکل، اور کعبے میں بھی جو سینٹر ہے وہ امیر المومنین کی جائے ولادت ہے، اور تاریخ بھی سینٹر ہے. تو ہر طرح سے مرکزیت حاصل ہے جناب امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو. اس ماہ میں 2 اچھا مہینہ بھی 7واں ہے. اگر آپ سال بھی لے لیں تو وہ بھی درمیان تو میں بھائی سینٹر اس کا یا تو 6واں مہینہ بنے گا یا 7واں بنے گا. بالکل، تو مہینہ بھی درمیان مرکز کا رکھا. اسلامی مہینوں میں ایک اس کی مرکزیت حاصل ہے. اور یہاں سے جو ہمارے اسلامی مہینوں میں عبادات کا ایک روحانی سفر شروع ہوتا ہے. اس مہینے میں 2 بڑے اہم واقعات اور ہیں کہ جو کہ عمومی واقعات سے ہٹ کے، یعنی کہ ولادت اور شہادت کے جو واقعات جو کہ ہماری مکتب اہل بیت میں اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، وہ 2 واقعات بڑے متصل ہیں. پروفیسر سردار نقوی نے اپنی ایک تقریر میں ایک جملہ فرمایا تھا کہ 27 رجب کی رات میں ایک آسمانی معراج وجود میں آئی کہ جب پیغمبر زمین سے آسمان کی طرف گئے، اور 28ویں پہ ایک زمینی معراج وجود میں آئی کہ جب سبط رسول نے کربلا کی جانب مدینے سے سفر کا آغاز کیا. ان 2 تاریخوں کی ہماری تمام امت میں بڑی اہمیت ہے اور ایک بڑی ریمارکیبل اچیومنٹس ہیں اس کے اوپر. تو ہماری خواہش ہے کہ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں اور ہمارے سامعین کو اس سے آگاہی دیں. یقیناً بعثت کی تاریخ، اور اچھا بعض لوگ اسے معراج کی تاریخ سمجھ لیتے ہیں. معراج نہیں ہے، یہ بعثت رسول ہے. اس دن پہلی وحی نازل ہوئی اور ظاہری رسالت پیغمبر کو دی گئی، اس کا اعلان کیا گیا. اور غار حرا سے آپ تشریف لائے اور آپ نے جو ہے وہ ایک روب الہی اور ایک بار وحی محسوس کر رہے تھے. تو آپ نے جناب خدیجہ سے چادر کا مطالبہ کیا اور آپ وہ اوڑھ کر سو گئے اور سورہ مزمل کا نزول ہوا. بالکل. تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے. یعنی جس واقعے کی بشارتیں انبیاء دیتے رہے ہوں اور وہ پیغمبر کی رسالت کا اعلان ہونا، یہ تاریخ انسانیت کا بہت بڑا واقعہ ہے. اور اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے. ایک تو اس کے روزے کی بہت فضیلت ہے کہ اگر آپ ایک روزہ رکھ لیں تو گویا پورے سال کا روزہ کا جو ہے وہ
تو خصوصیت سے مومنین روزہ رکھتے ہیں. پھر یہ کہ امیر المومنین کے حرم کی سب سے بڑی یہی مخصوصی ہے. اچھا اگر آپ کہیں تو میں اپنا حال وہاں کا تھوڑا سا بتاتا چلوں بسم اللہ جناب. کہ میں نے 2 سے 3 مرتبہ 27 رجب کی شب حرم امیر المومنین میں گزاری ہے. اس کی اپنی دعائیں ہیں، اپنے اعمال ہیں، اور قرآن کے بعد مخصوص سورے پڑھے جاتے ہیں. تو بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، یعنی کربلا سے بھی لوگ آ جاتے ہیں، پورے عراق سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. بہت بابرکت رات ہوتی ہے اور مریض زری سے باندھے جاتے ہیں. یہ سلسلہ ابن بطوطہ کے زمانے میں بھی تھا. اچھا. ابن بطوطہ کا زمانہ آپ اندازہ کر لیں کہ 7ویں صدی کا ہے، آج سے تقریباً 700 سال پہلے. جب وہ نجف اشرف پہنچا تو اس نے اپنے سفر نامے میں ذکر کیا نجف کا، اور وہ یہی رات تھی شب بعثت کی. اسی دن ابن بطوطہ وارد نجف ہوا ہے. کیا کہنا. وہ یہ بیان کرتا ہے. اب دیکھیں ابن بطوطہ کوئی محدث نہیں ہے، کوئی مورخ نہیں ہے، وہ ایک عام آدمی ہے اور اس کا مذہب بھی اہل سنت ہے، اور وہ اپنا سفر نامہ لکھتا جا رہا ہے. لیکن قدرت کبھی کبھی ایسی باتیں کہلوا دیتی ہے بعض لوگوں سے کہ وہ حیرت انگیز ہو جاتی ہے. تو آپ سفر نامہ پڑھیں، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں پہنچا اور بہت بڑا مجمع حرم حضرت علی میں جو ہے موجود تھا، اور مریض لا کے باندھے جا رہے تھے زری سے. تو اس نے ایک جملہ لکھا کہ پوری رات لوگ عبادت میں رہے، اور جب فجر کا وقت آیا تو مریض شفا پانے لگے. سبحان اللہ. اس نے جملہ لکھا ہے کہ مریضوں کو شفا ملنے لگی، میرے سامنے کی بات ہے. اور پھر اس نے سب سے اہم جملہ لکھا ہے کہ مریض جب آنکھ کھولتے تھے تو آنکھ کھولتے ہی کہتے تھے اشہد ان علی ولی اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی انہوں نے کیا دیکھا ہے اپنے غشی کی حالت میں، اور کس نے آ کے شفا دی ہے، کیا ہوا ہے. وہ آنکھ کھولتے ہی، حالانکہ بیماری سے یعنی ذہنی حالت صحیح نہیں، عموماً بیماری جو ہے وہ متاثر کرتی ہے آدمی کو. آنکھ کھولتے ہی کہنا اشہد ان علی ولی اللہ، اور ابن بطوطہ کا بیان کرنا اور اس کا محفوظ ہو جانا، یہ ایک بہت زندہ معجزہ ہے امیر المومنین کا جو شب بعثت کا ہے. تو جو مقصد بعثت ہے اور جو روح بعثت ہے، جو جان بعثت ہے، وہ سفر امام حسین میں پوشیدہ ہے. بے شک. اسی کو تو زندہ کرنے چلے تھے، اور بتلا رہے تھے کہ مطلب اگر ذبح عظیم نہ ہو تو بعثت بھی نامکمل رہ جاتی ہے. اس لیے کہ اگر وہ قربانی بدلی نہ جاتی حضرت اسماعیل کی تو پیغمبر دنیا میں نہیں آ پاتے. بے شک. وہ نبی نہیں آ پاتا جو بشیر ہے، نذیر ہے، اس کی بشارتیں دی گئی ہیں. وہ اس کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنی ہے قربانی سید الشہداء. ایسے ہی کیا کہوں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر رسول نے کہا کہ میں حسین سے ہوں، تو یہ بات وہیں جا کے ملتی ہے کہ اگر امام ذبح عظیم نہ قرار پاتے تو رسول اس دنیا میں آنے کا راستہ رسول کا فراہم نہ ہوتا. تو امام کی شہادت ذریعہ بنی بعثت رسول کا. سبحان اللہ. میں دونوں تاریخوں کو ملا کے جملہ کہہ رہا ہوں کہ شہادت حسین جو ہے وہ وجہ بعثت رسول. بے شک، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور پیغمبر کا جو ہے وہ مبعوث برسالت ہونا اور امام کا کربلا کی طرف جانا، یہ دونوں ایک ہی سلسلے کی چیزیں ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور خود سفر امام کا مدینے سے مکے کی طرف جانا اور پھر مکے سے مدینے آنا، تو یقیناً آپ نے یہی کہا تھا کہ میں امر بالمعروف کے لیے سفر کر رہا ہوں، اور اس کی عملی تفسیر آپ نے دکھائی. بچوں کو بھی لے کے چلے. تقریباً 222 افراد آپ کے قافلے میں تھے جب آپ نے سفر کیا ہے. تو قدر کرنی چاہیے ان تاریخوں کی. اچھا، یہ جو ابھی تاریخ آپ نے کہا بعثت کی ہے، یہ ہم بعثت کے حوالے سے بھی اس کو جانتے ہیں. تو یہ شب معراج بھی مشہور ہے، تو کیا اس بارے میں کوئی مختلف رائے ہے یا یہ شب معراج بھی وہی رات؟ نہیں، معراج کی تاریخ ہی نہیں ہے. اچھا، معراج کی تاریخ نہیں ہے. اچھا، معراج دیکھیں ہمارے یہاں جو مکتب جعفری کے لوگ ہیں ان کے یہاں تو معراج کا تصور ہی اور ہے. ایک معراج نہیں ہوئی ہے رسول کو، کئی معراجیں ہیں اور 200-250 معراجوں کی روایت ہے. تو معراج کی تاریخ تو خیر بعد میں طے کی جائے گی، لیکن 27ویں تاریخ جو ہے رجب کی، یہ بعثت کی تاریخ ہے، نزول وحی کی تاریخ ہے. بالکل بالکل. ارتضیٰ عباس نقوی صاحب رجب کے ماہ کے فضائل
اور اس کے تمام اوصاف بیان کر رہے تھے. ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس سے استفادے کا موقع دیا. منبر پہ لب کشا ہے تو مشکل کشا علی, قرآن کو بولتے نہیں دیکھا تو دیکھیے. منبر پہ لب کشا ہے تو مشکل کشا علی, قرآن کو بولتے نہیں دیکھا تو دیکھیے. منبر پہ لب کشا ہے تو مشکل کشا علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ رجب کے حوالے سے جو گفتگو ابھی ارتضیٰ عباس نقوی صاحب کے ساتھ جاری تھی, اس کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو گئے اور علامہ سے استفادہ کرتے ہوئے بہت سارے سوالات جو طالب علمانہ ہیں وہ ذہن میں ابھرتے ہیں. رجب کے حوالے سے بہت بڑے بڑے واقعات ہیں, مگر امام علی علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ 13 یعنی ایک تقریباً درمیان میں آ کے پڑتی ہے. تو وہ مولود کعبہ کا جشن ہے. کچھ تھوڑی سی اس میں روشنی ڈالیے. دیکھیں اب 13ویں رجب جو ہے وہ کیوں ہوئی اور 14 کیوں نہیں ہوئی, 15 کیوں نہیں ہوئی, اب یہ تو بھائی مصلحت پروردگار ہے, اس لیے کہ جو گھر میں اپنے بھیج رہا ہے وہی تاریخ جو ہے وہ. لیکن ہم آل محمد کے فضائل میں خوبیاں تلاش کرتے ہیں بے شک, اور اور اپنے ظرف کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی بات تو دیکھیں یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں بعض قبائل جو ہیں وہ حج کرتے تھے. اچھا, ان کا حج رجب کے مہینے میں ہوتا تھا. حج سے میری مراد یہ ہے کہ اجتماع ہوتا تھا, بہت زیادہ لوگ ہوتے تھے. عام دنوں میں اتنے لوگ نہیں ہوتے تھے. تو جس تاریخ میں امیر المومنین آئے ہیں خانہ کعبہ میں, تو اس میں ازدحام بہت تھا. اللہ نے سناٹے میں نہیں بھیجا ہے, اپنی وصایت کو جلی کر کے دکھایا مجمع میں کہ بھائی سب دیکھ لیں کہ دیوار شق ہو رہی ہے. اور وہ دوسری بات یہ کہ 14ویں کی رات یعنی 13 رجب کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رات 14ویں کی رات ہے. بالکل, اور دیوار رات کے وقت شق ہوئی ہے, دن میں نہیں ہوئی ہے روشن. تو وہ چاند جو پورا چھایا ہوا تھا اور عرب کے صحرا میں کہ جہاں آبادی بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی, پہاڑوں کے درمیان چھوٹی سی آبادی, اور اس میں پورا چاند اپنی جوبن پر ہو اور جناب چاندنی نے اپنا فرش بچھایا ہوا ہو, تو قدرت کو بھی ایک واضح اپنی نشانی دکھانی تھی کہ ہم اندھیرے میں نہیں بھیج رہے ہیں بلکہ پوری روشنی میں دکھا رہے ہیں کہ یہ. اور پھر یہ کہ اگر آپ ویسے دیکھیں زمین پہ بھی نور اور آسمان پہ بھی نور. آسمان پہ نور. اچھا, پھر ویسے اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا سا یہ خطیبانہ انداز یہاں پر ہو جائے گا, لیکن یہ کہ حقیقت تو یہی ہے کہ چاند 14ویں کی رات کو پورا ہوتا ہے بے شک, اور اگلے دن سے وہ ناقص ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو گویا مکمل چاند اللہ نے رکھا. بدر کامل بے شک, جو فاتح بدر ہے وہ بدر کامل کے وقت جو ہے وہ آ رہا ہے. اور یہ کہ مرکز ہے, یہ مہینے کے درمیان کی تاریخ بھیجی کہ اگر 29 کا بھی ہو جائے تو درمیان ہی رہتا ہے مہینہ. اور یعنی مرکز جو امامت کا ہے, جو مرکز خلافت ہے, جو مرکز امامت ہے, تو تاریخ میں بھی وہی نسبت رکھی گئی کہ اور اس ماہ کی تمام جو ہیں وہ فضائل اور اہمیت کے درمیان میں ہی وہ تاریخ بھی آ گئی. اور کعبے کے درمیان یعنی جوف کعبہ میں آپ آئے تو کعبہ بھی سینٹر ہے, بالکل, اور کعبے میں بھی جو سینٹر ہے وہ امیر المومنین کی جائے ولادت ہے, اور تاریخ بھی سینٹر ہے. تو ہر طرح سے مرکزیت حاصل ہے جناب امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو. اس ماہ میں 2 اچھا مہینہ بھی 7واں ہے. اگر آپ سال بھی لے لیں تو وہ بھی درمیان تو بھائی سینٹر اس کا یا تو 6واں مہینہ بنے گا یا 7واں بنے گا. بالکل, تو مہینہ بھی درمیان مرکز کا رکھا. اسلامی مہینوں میں ایک اس کی مرکزیت حاصل ہے. اور یہاں سے جو ہمارے اسلامی مہینوں میں عبادات کا ایک روحانی سفر شروع ہوتا ہے. اس مہینے میں 2 بڑے اہم واقعات اور ہیں کہ جو کہ عمومی واقعات سے ہٹ کے, یعنی کہ ولادت اور شہادت کے جو واقعات جو کہ ہماری مکتب اہل بیت میں اہمیت کے حامل ہوتے ہیں, وہ 2 واقعات بڑے متصل ہیں. پروفیسر سردار نقوی نے اپنی ایک تقریر میں ایک جملہ فرمایا تھا کہ 27 رجب کی رات میں ایک آسمانی معراج وجود میں آئی کہ جب پیغمبر
زمین سے آسمان کی طرف گئے اور 28ویں پہ ایک زمینی معراج وجود میں آئی کہ جب سبط رسول نے کربلا کی جانب مدینے سے سفر کا آغاز کیا. ان دو تاریخوں کی ہماری تمام امت میں بڑی اہمیت ہے اور ایک بڑی ریمارکیبل اچیومنٹس ہیں اس کے اوپر. تو ہماری خواہش ہے کہ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں اور ہمارے سامعین کو اس سے آگاہی دیں. یقیناً بعثت کی تاریخ، اور اچھا بعض لوگ اسے معراج کی تاریخ سمجھ لیتے ہیں. معراج نہیں ہے یہ بعثت رسول ہے. اس دن پہلی وحی نازل ہوئی اور ظاہری رسالت پیغمبر کو دی گئی، اس کا اعلان کیا گیا، اور غار حرا سے آپ تشریف لائے اور آپ نے جو ہے وہ ایک روب الہی اور ایک بار وحی محسوس کر رہے تھے. تو آپ نے جناب خدیجہ سے چادر کا مطالبہ کیا اور آپ وہ اوڑھ کر سو گئے اور سورہ مزمل کا نزول ہوا. بالکل. تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے. یعنی جس واقعے کی بشارتیں انبیاء دیتے رہے ہوں اور وہ پیغمبر کی رسالت کا اعلان ہونا، یہ تاریخ انسانیت کا بہت بڑا واقعہ ہے. اور اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے. ایک تو اس کے روزے کی بہت فضیلت ہے کہ اگر آپ ایک روزہ رکھ لیں تو گویا پورے سال کا روزہ کا جو ہے وہ تو خصوصیت سے مومنین روزہ رکھتے ہیں. پھر یہ کہ امیر المومنین کے حرم کی سب سے بڑی یہی مخصوصی ہے. اچھا، اگر آپ کہیں تو میں اپنا حال وہاں کا تھوڑا سا بتاتا چلوں بسم اللہ جناب. کہ میں نے 2 سے 3 مرتبہ 27 رجب کی شب حرم امیر المومنین میں گزاری ہے. اس کی اپنی دعائیں ہیں، اپنے اعمال ہیں، اور قرآن کے بعد مخصوص سورے پڑھے جاتے ہیں. تو بہت بڑا مجمع ہوتا ہے. یعنی کربلا سے بھی لوگ آ جاتے ہیں، پورے عراق سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. بہت بابرکت رات ہوتی ہے اور مریض زری سے باندھے جاتے ہیں. یہ سلسلہ ابن بطوطہ کے زمانے میں بھی تھا. اچھا. ابن بطوطہ کا زمانہ آپ اندازہ کر لیں کہ 7ویں صدی کا ہے. آج سے تقریباً 700 سال پہلے جب وہ نجف اشرف پہنچا تو اس نے اپنے سفر نامے میں ذکر کیا نجف کا، اور وہ یہی رات تھی شب بعثت کی. اسی دن ابن بطوطہ وارد نجف ہوا ہے. کیا کہنا. وہ یہ بیان کرتا ہے. اب دیکھیں ابن بطوطہ کوئی محدث نہیں ہے، کوئی مورخ نہیں ہے، وہ ایک عام آدمی ہے اور اس کا مذہب بھی اہل سنت ہے اور وہ اپنا سفر نامہ لکھتا جا رہا ہے. لیکن قدرت کبھی کبھی ایسی باتیں کہلوا دیتی ہے بعض لوگوں سے کہ وہ حیرت انگیز ہو جاتی ہے. تو آپ سفر نامہ پڑھیں، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں پہنچا اور بہت بڑا مجمع حرم حضرت علی میں جو ہے موجود تھا اور مریض لا کے باندھے جا رہے تھے زری سے. تو اس نے ایک جملہ لکھا کہ پوری رات لوگ عبادت میں رہے اور جب فجر کا وقت آیا تو مریض شفا پانے لگے. سبحان اللہ. اس نے جملہ لکھا ہے کہ مریضوں کو شفا ملنے لگی. میرے سامنے کی بات ہے. اور پھر اس نے سب سے اہم جملہ لکھا ہے کہ مریض جب آنکھ کھولتے تھے تو آنکھ کھولتے ہی کہتے تھے اشہد ان علی ولی اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی انہوں نے کیا دیکھا ہے اپنے غشی کی حالت میں اور کس نے آ کے شفا دی ہے، کیا ہوا ہے. وہ آنکھ کھولتے ہی، حالانکہ بیماری سے یعنی ذہنی حالت صحیح نہیں، عموماً بیماری جو ہے وہ متاثر کرتی ہے آدمی کو. آنکھ کھولتے ہی کہنا اشہد ان علی ولی اللہ اور ابن بطوطہ کا بیان کرنا اور اس کا محفوظ ہو جانا، یہ ایک بہت زندہ معجزہ ہے امیر المومنین کا جو شب بعثت کا ہے. تو جو مقصد بعثت ہے اور جو روح بعثت ہے، جو جان بعثت ہے، وہ سفر امام حسین میں پوشیدہ ہے. بے شک. اسی کو تو زندہ کرنے چلے تھے اور بتلا رہے تھے کہ مطلب اگر ذبح عظیم نہ ہو تو بعثت بھی نامکمل رہ جاتی ہے. اس لیے کہ اگر وہ قربانی بدلی نہ جاتی حضرت اسماعیل کی تو پیغمبر دنیا میں نہیں آ پاتے. بے شک. وہ نبی نہیں آ پاتا جو بشیر ہے، نذیر ہے، اس کی بشارتیں دی گئی ہیں. وہ اس کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنی ہے قربانی سید الشہداء. ایسے ہی کیا کہوں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر رسول نے کہا کہ میں حسین سے ہوں تو یہ بات وہیں جا کے ملتی ہے کہ اگر امام ذبح عظیم نہ قرار پاتے تو رسول اس دنیا میں آنے کا راستہ رسول کا فراہم نہ ہوتا. تو امام کی شہادت ذریعہ بنی بعثت رسول کا. سبحان اللہ. میں دونوں تاریخوں کو ملا کے جملہ کہہ رہا ہوں کہ شہادت حسین جو ہے وہ وجہ بعثت رسول. بے شک، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور پیغمبر کا جو ہے وہ
مبعوث برسالت ہونا اور امام کا کربلا کی طرف جانا، یہ دونوں ایک ہی سلسلے کی چیزیں ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور خود سفر امام کا مدینے سے مکے کی طرف جانا اور پھر مکے سے مدینے آنا، تو یقیناً آپ نے یہی کہا تھا کہ میں امر بالمعروف کے لیے سفر کر رہا ہوں، اور اس کی عملی تفسیر آپ نے دکھائی، بچوں کو بھی لے کے چلے، تقریباً 222 افراد آپ کے قافلے میں تھے جب آپ نے سفر کیا ہے، تو قدر کرنی چاہیے ان تاریخوں کی۔ اچھا، یہ جو ابھی تاریخ آپ نے کہا بعثت کی ہے، یہ ہم بعثت کے حوالے سے بھی اس کو جانتے ہیں، تو یہ شب معراج بھی مشہور ہے، تو کیا اس بارے میں کوئی مختلف رائے ہے یا یہ شب معراج بھی وہی رات؟ نہیں، معراج کی تاریخ ہی نہیں ہے۔ اچھا، معراج کی تاریخ نہیں ہے۔ اچھا، معراج دیکھیں ہمارے یہاں جو مکتب جعفری کے لوگ ہیں ان کے یہاں تو معراج کا تصور ہی اور ہے، ایک معراج نہیں ہوئی ہے رسول کو، کئی معراجیں ہیں اور 200-250 معراجوں کی روایت ہے۔ تو معراج کی تاریخ تو خیر بعد میں طے کی جائے گی، لیکن 27ویں تاریخ جو ہے رجب کی، یہ بعثت کی تاریخ ہے، بعثت نزول وحی کی تاریخ ہے۔ بالکل بالکل۔ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب رجب کے ماہ کے فضائل اور اس کے تمام اوصاف بیان کر رہے تھے، ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس سے استفادے کا موقع دیا۔ منبر پہ لب کشا ہے تو مشکل کشا علی، قرآن کو بولتے نہیں دیکھا تو دیکھیے، منبر پہ لب کشا ہے تو مشکل کشا علی، قرآن کو بولتے نہیں دیکھا تو دیکھیے، منبر پہ لب کشا ہے تو مشکل کشا علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب کے حوالے سے جو گفتگو ابھی ارتضیٰ عباس نقوی صاحب کے ساتھ جاری تھی، اس کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو گئے اور علامہ سے استفادہ کرتے ہوئے بہت سارے سوالات جو طالب علمانہ ہیں وہ ذہن میں ابھرتے ہیں۔ رجب کے حوالے سے بہت بڑے بڑے واقعات ہیں، مگر امام علی علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ 13 یعنی ایک تقریباً درمیان میں آ کے پڑتی ہے، تو وہ مولود کعبہ کا جشن ہے، کچھ تھوڑی سی اس میں روشنی ڈالیے۔ دیکھیں اب 13ویں رجب جو ہے وہ کیوں ہوئی اور 14 کیوں نہیں ہوئی، 15 کیوں نہیں ہوئی، اب یہ تو بھئی مصلحت پروردگار ہے، اس لیے کہ جو گھر میں اپنے بھیج رہا ہے وہی تاریخ جو ہے وہ، لیکن ہم آل محمد کے فضائل میں خوبیاں تلاش کرتے ہیں بے شک، اور اور اپنے ظرف کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو دیکھیں یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں بعض قبائل جو ہیں وہ حج کرتے تھے، اچھا، ان کا حج رجب کے مہینے میں ہوتا تھا۔ حج سے میری مراد یہ ہے کہ اجتماع ہوتا تھا، بہت زیادہ لوگ ہوتے تھے، عام دنوں میں اتنے لوگ نہیں ہوتے تھے۔ تو جس تاریخ میں امیر المومنین آئے ہیں خانہ کعبہ میں، تو اس میں ازدحام بہت تھا، اللہ نے سناٹے میں نہیں بھیجا ہے، اپنی وسعت کو جلی کر کے ایک دکھایا۔ مجمع میں کہ بھائی سب دیکھ لیں کہ دیوار شق ہو رہی ہے۔ اور وہ دوسری بات یہ کہ 14ویں کی رات، یعنی 13 رجب کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رات 14ویں کی رات ہے، بالکل، اور دیوار رات کے وقت شق ہوئی ہے، دن میں نہیں ہوئی ہے۔ روشن، تو وہ چاند جو پورا چھایا ہوا تھا، اور عرب کے صحرا میں کہ جہاں آبادی بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی، پہاڑوں کے درمیان چھوٹی سی آبادی، اور اس میں پورا چاند اپنی جوبن پر ہو اور جناب چاندنی نے اپنا فرش بچھایا ہوا ہو، تو قدرت کو بھی ایک واضح اپنی نشانی دکھانی تھی کہ ہم اندھیرے میں نہیں بھیج رہے ہیں بلکہ پوری روشنی میں دکھا رہے ہیں کہ یہ۔ اور پھر یہ کہ اگر آپ ویسے دیکھیں، زمین پہ بھی نور اور آسمان پہ بھی نور، آسمان پہ نور۔ اچھا، پھر ویسے اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا سا یہ خطیبانہ انداز یہاں پر ہو جائے گا، بسم اللہ، لیکن یہ کہ حقیقت تو یہی ہے کہ چاند 14ویں کی رات کو پورا ہوتا ہے، بے شک، اور اگلے دن سے وہ ناقص ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو گویا مکمل چاند اللہ نے رکھا۔ بدر کامل، بے شک، جو فاتح بدر ہے وہ بدر کامل کے وقت جو ہے وہ آ رہا ہے، اور یہ کہ مرکز ہے، یہ مہینے کے درمیان کی تاریخ بھیجی کہ اگر
29 کا بھی ہو جائے تو درمیان ہی رہتا ہے مہینہ. اور یعنی مرکز جو امامت کا ہے, جو مرکز خلافت ہے, جو مرکز امامت ہے, تو تاریخ میں بھی وہی نسبت رکھی گئی کہ اور اس ماہ کی تمام جو ہیں وہ فضائل اور اہمیت کے درمیان میں ہی وہ تاریخ بھی آ گئی ہے. اور کعبے کے درمیان, یعنی جوف کعبہ میں آپ آئے تو کعبہ بھی سینٹر ہے, بالکل, اور کعبے میں بھی جو سینٹر ہے وہ امیر المومنین کی جائے ولادت ہے, اور تاریخ بھی سینٹر ہے. تو ہر طرح سے مرکزیت حاصل ہے جناب امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو. اس ماہ میں 2 اچھا مہینہ بھی 7واں ہے, اگر آپ سال بھی لے لیں تو وہ بھی درمیان تو میں بھائی سینٹر اس کا یا تو 6واں مہینہ بنے گا یا 7واں بنے گا. بالکل, تو مہینہ بھی درمیان مرکز کا رکھا, اسلامی مہینوں میں ایک اس کی مرکزیت حاصل ہے. اور یہاں سے جو ہمارے اسلامی مہینوں میں عبادات کا ایک روحانی سفر شروع ہوتا ہے. اس مہینے میں 2 بڑے اہم واقعات اور ہیں کہ جو کہ عمومی واقعات سے ہٹ کے, یعنی کہ ولادت اور شہادت کے جو واقعات جو کہ ہماری مکتب اہل بیت میں اہمیت کے حامل ہوتے ہیں, وہ 2 واقعات بڑے متصل ہیں. پروفیسر سردار نقوی نے اپنی ایک تقریر میں ایک جملہ فرمایا تھا کہ 27 رجب کی رات میں ایک آسمانی معراج وجود میں آئی کہ جب پیغمبر زمین سے آسمان کی طرف گئے, اور 28ویں پہ ایک زمینی معراج وجود میں آئی کہ جب سبط رسول نے کربلا کی جانب مدینے سے سفر کا آغاز کیا. ان 2 تاریخوں کی ہماری تمام امت میں بڑی اہمیت ہے اور ایک بڑی ریمارکیبل اچیومنٹس ہیں اس کے اوپر. تو ہماری خواہش ہے کہ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں اور ہمارے سامعین کو اس سے آگاہی دیں. یقیناً بعثت کی تاریخ, اور اچھا بعض لوگ اسے معراج کی تاریخ سمجھ لیتے ہیں. معراج نہیں ہے یہ بعثت رسول ہے. اس دن پہلی وحی نازل ہوئی اور ظاہری رسالت پیغمبر کو دی گئی, اس کا اعلان کیا گیا, اور غار حرا سے آپ تشریف لائے اور آپ نے جو ہے وہ ایک روب الہی اور ایک بار وحی محسوس کر رہے تھے. تو آپ نے جناب خدیجہ سے چادر کا مطالبہ کیا اور آپ وہ اوڑھ کر سو گئے اور سورہ مزمل کا نزول ہوا. بالکل. تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے, یعنی جس واقعے کی بشارتیں انبیاء دیتے رہے ہوں اور وہ پیغمبر کی رسالت کا اعلان ہونا, یہ تاریخ انسانیت کا بہت بڑا واقعہ ہے. اور اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے, ایک تو اس کے روزے کی بہت فضیلت ہے کہ اگر آپ ایک روزہ رکھ لیں تو گویا پورے سال کا جو ہے وہ, تو خصوصیت سے مومنین روزہ رکھتے ہیں. پھر یہ کہ امیر المومنین کے حرم کی سب سے بڑی یہی مخصوصی ہے. اچھا, اگر آپ کہیں تو میں اپنا حال وہاں کا تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ میں نے 2 سے 3 مرتبہ 27 رجب کی شب حرم امیر المومنین میں گزاری ہے. اس کی اپنی دعائیں ہیں, اپنے اعمال ہیں, اور قرآن کے بعد مخصوص سورے پڑھے جاتے ہیں. تو بہت بڑا مجمع ہوتا ہے, یعنی کربلا سے بھی لوگ آ جاتے ہیں, پورے عراق سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. بہت بابرکت رات ہوتی ہے, اور مریض زری سے باندھے جاتے ہیں. یہ سلسلہ ابن بطوطہ کے زمانے میں بھی تھا. اچھا, ابن بطوطہ کا زمانہ آپ اندازہ کر لیں کہ 7ویں صدی کا ہے, آج سے تقریباً 700 سال پہلے. جب وہ نجف اشرف پہنچا تو اس نے اپنے سفر نامے میں ذکر کیا نجف کا, اور وہ یہی رات تھی شب بعثت کی. اسی دن ابن بطوطہ وارد نجف ہوا ہے. کیا کہنا, وہ یہ بیان کرتا ہے. اب دیکھیں ابن بطوطہ کوئی محدث نہیں ہے, کوئی مورخ نہیں ہے, وہ ایک عام آدمی ہے, اور اس کا مذہب بھی اہل سنت ہے, اور وہ اپنا سفر نامہ لکھتا جا رہا ہے. لیکن قدرت کبھی کبھی ایسی باتیں کہلوا دیتی ہے بعض لوگوں سے کہ وہ حیرت انگیز ہو جاتی ہے. تو آپ سفر نامہ پڑھیں, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں پہنچا اور بہت بڑا مجمع حرم حضرت علی میں جو ہے موجود تھا, اور مریض لا کے باندھے جا رہے تھے زری سے. تو اس نے ایک جملہ لکھا کہ پوری رات لوگ عبادت میں رہے, اور جب فجر کا وقت آیا تو مریض شفا پانے لگے. سبحان اللہ. اس نے جملہ لکھا ہے کہ مریضوں کو شفا ملنے لگی, میرے سامنے کی بات ہے. اور پھر اس نے سب سے اہم جملہ لکھا ہے کہ مریض جب آنکھ کھولتے تھے تو آنکھ کھولتے ہی کہتے تھے اشہد ان علی ولی اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی انہوں نے کیا دیکھا ہے اپنے غشی کی حالت میں, اور کس نے آ کے شفا دی ہے, کیا ہوا ہے. وہ آنکھ کھولتے ہی, حالانکہ بیماری سے
یعنی ذہنی حالت صحیح نہیں، عموماً بیماری جو ہے وہ متاثر کرتی ہے آدمی کو. آنکھ کھولتے ہی کہنا اشہد ان علی ولی اللہ اور ابن بطوطہ کا بیان کرنا اور اس کا محفوظ ہو جانا، یہ ایک بہت زندہ معجزہ ہے امیر المومنین کا جو شب بعثت کا ہے. تو جو مقصد بعثت ہے اور جو روح بعثت ہے، جو جان بعثت ہے، وہ سفر امام حسین میں پوشیدہ ہے. بے شک اسی کو تو زندہ کرنے چلے تھے اور بتلا رہے تھے کہ مطلب اگر ذبح عظیم نہ ہو تو بعثت بھی نامکمل رہ جاتی ہے، اس لیے کہ اگر وہ قربانی بدلی نہ جاتی حضرت اسماعیل کی تو پیغمبر دنیا میں نہیں آ پاتے. بے شک وہ نبی نہیں آ پاتا جو بشیر ہے، نذیر ہے، جس کی بشارتیں دی گئی ہیں، وہ اس کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنی ہے قربانی سید الشہداء. ایسے ہی کیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر رسول نے کہا کہ میں حسین سے ہوں، تو یہ بات وہیں جا کے ملتی ہے کہ اگر امام ذبح عظیم نہ قرار پاتے تو رسول اس دنیا میں آنے کا راستہ رسول کا فراہم نہ ہوتا. تو امام کی شہادت ذریعہ بنی بعثت رسول کا. سبحان اللہ. میں دونوں تاریخوں کو ملا کے جملہ کہہ رہا ہوں کہ شہادت حسین جو ہے وہ وجہ بعثت رسول. بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور پیغمبر کا جو ہے وہ مبعوث برسالت ہونا اور امام کا کربلا کی طرف جانا، یہ دونوں ایک ہی سلسلے کی چیزیں ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور خود سفر امام کا مدینے سے مکے کی طرف جانا اور پھر مکے سے مدینے آنا، تو یقیناً آپ نے یہی کہا تھا کہ میں امر بالمعروف کے لیے سفر کر رہا ہوں، اور اس کی عملی تفسیر آپ نے دکھائی. بچوں کو بھی لے کے چلے. تقریباً 222 افراد آپ کے قافلے میں تھے جب آپ نے سفر کیا ہے. تو قدر کرنی چاہیے ان تاریخوں کی. اچھا، یہ جو ابھی تاریخ آپ نے کہا بعثت کی ہے، یہ ہم بعثت کے حوالے سے بھی اس کو جانتے ہیں. تو یہ شب معراج بھی مشہور ہے، تو کیا اس بارے میں کوئی مختلف رائے ہے یا یہ شب معراج بھی وہی رات؟ نہیں، معراج کی تاریخ ہی نہیں ہے. معراج کی تاریخ نہیں ہے. اچھا، معراج دیکھیں ہمارے یہاں جو مکتب جعفری کے لوگ ہیں ان کے یہاں تو معراج کا تصور ہی اور ہے. ایک معراج نہیں ہوئی ہے رسول کو، کئی معراجیں ہیں اور 200-250 معراجوں کی روایت ہے. تو معراج کی تاریخ تو خیر بعد میں طے کی جائے گی، لیکن 27ویں تاریخ جو ہے رجب کی، یہ بعثت کی تاریخ ہے، نزول وحی کی تاریخ ہے. بالکل بالکل. ارتضیٰ عباس نقوی صاحب رجب کے ماہ کے فضائل اور اس کے تمام اوصاف بیان کر رہے تھے. ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس سے استفادے کا موقع دیا. منبر پہ لب کشا ہے تو مشکل کشا علی، قرآن کو بولتے نہیں دیکھا تو دیکھیے. منبر پہ لب کشا ہے تو مشکل کشا علی، قرآن کو بولتے نہیں دیکھا تو دیکھیے. منبر پہ لب کشا ہے تو مشکل کشا علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ رجب کے حوالے سے جو گفتگو ابھی ارتضیٰ عباس نقوی صاحب کے ساتھ جاری تھی، اس کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو گئے اور علامہ سے استفادہ کرتے ہوئے بہت سارے سوالات جو طالب علمانہ ہیں وہ ذہن میں ابھرتے ہیں. رجب کے حوالے سے بہت بڑے بڑے واقعات ہیں، مگر امام علی علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ 13 یعنی ایک تقریباً درمیان میں آ کے پڑتی ہے. تو وہ مولود کعبہ کا جشن ہے. کچھ تھوڑی سی اس میں روشنی ڈالیے. دیکھیں اب 13ویں رجب جو ہے وہ کیوں ہوئی اور 14 کیوں نہیں ہوئی، 15 کیوں نہیں ہوئی، اب یہ تو بھائی مصلحت پروردگار ہے، اس لیے کہ جو گھر میں اپنے بھیج رہا ہے وہی تاریخ جو ہے وہ. لیکن ہم آل محمد کے فضائل میں خوبیاں تلاش کرتے ہیں بے شک اور اپنے ظرف کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی بات تو دیکھیں یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں بعض قبائل جو ہیں وہ حج کرتے تھے. اچھا، ان کا حج رجب کے مہینے میں ہوتا تھا. حج سے میری مراد یہ ہے کہ اجتماع ہوتا تھا، بہت زیادہ لوگ ہوتے تھے. عام دنوں میں اتنے لوگ نہیں ہوتے تھے.
تو جس تاریخ میں امیر المومنین آئے ہیں خانہ کعبہ میں تو اس میں ازدحام بہت تھا. اللہ نے سناٹے میں نہیں بھیجا ہے, اپنی وسعت کو جلی کر کے ایک دکھایا. مجمع میں کہ بھائی سب دیکھ لیں کہ دیوار شق ہو رہی ہے. اور وہ دوسری بات یہ کہ 14ویں کی رات, یعنی 13 رجب کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رات 14ویں کی رات ہے, بالکل, اور دیوار رات کے وقت شق ہوئی ہے, دن میں نہیں ہوئی ہے, روشن. تو وہ چاند جو پورا چھایا ہوا تھا اور عرب کے صحرا میں کہ جہاں آبادی بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی, پہاڑوں کے درمیان چھوٹی سی آبادی, اور اس میں پورا چاند اپنی جوبن پر ہو اور جناب چاندنی نے اپنا فرش بچھایا ہوا ہو, تو قدرت کو بھی ایک واضح اپنی نشانی دکھانی تھی کہ ہم اندھیرے میں نہیں بھیج رہے ہیں بلکہ پوری روشنی میں دکھا رہے ہیں کہ یہ. اور پھر یہ کہ اگر آپ ویسے دیکھیں زمین پہ بھی نور اور آسمان پہ بھی نور. آسمان پہ نور. اچھا, پھر ویسے اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا سا یہ خطیبانہ انداز یہاں پر ہو جائے گا, لیکن یہ کہ حقیقت تو یہی ہے کہ چاند 14ویں کی رات کو پورا ہوتا ہے, بے شک, اور اگلے دن سے وہ ناقص ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو گویا مکمل چاند اللہ نے رکھا, بدر کامل, بے شک, جو فاتح بدر ہے وہ بدر کامل کے وقت جو ہے وہ آ رہا ہے. اور یہ کہ مرکز ہے, یہ مہینے کے درمیان کی تاریخ بھیجی کہ اگر 29 کا بھی ہو جائے تو درمیان ہی رہتا ہے مہینہ. اور یعنی مرکز جو امامت کا ہے, جو مرکز خلافت ہے, جو مرکز امامت ہے, تو تاریخ میں بھی وہی نسبت رکھی گئی کہ اور اس ماہ کی تمام جو ہے وہ فضائل اور اہمیت کے درمیان میں ہی وہ تاریخ بھی آ گئی. اور کعبے کے درمیان, یعنی جوف کعبہ میں آپ آئے تو کعبہ بھی سینٹر ہے, بالکل, اور کعبے میں بھی جو سینٹر ہے وہ امیر المومنین کی جائے ولادت ہے, اور تاریخ بھی سینٹر ہے. تو ہر طرح سے مرکزیت حاصل ہے جناب امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو. اس ماہ میں 2 اچھا مہینہ بھی 7واں ہے, اگر آپ سال بھی لے لیں تو وہ بھی درمیان تو میں بھائی سینٹر اس کا یا تو 6واں مہینہ بنے گا یا 7واں بنے گا, بالکل. تو مہینہ بھی درمیان مرکز کا رکھا, اسلامی مہینوں میں ایک اس کی مرکزیت حاصل ہے. اور یہاں سے جو ہمارے اسلامی مہینوں میں عبادات کا ایک روحانی سفر شروع ہوتا ہے. اس مہینے میں 2 بڑے اہم واقعات اور ہیں کہ جو کہ عمومی واقعات سے ہٹ کے, یعنی کہ ولادت اور شہادت کے جو واقعات جو کہ ہماری مکتب اہل بیت میں اہمیت کے حامل ہوتے ہیں, وہ 2 واقعات بڑے متصل ہیں. پروفیسر سردار نقوی نے اپنی ایک تقریر میں ایک جملہ فرمایا تھا کہ 27 رجب کی رات میں ایک آسمانی معراج وجود میں آئی کہ جب پیغمبر زمین سے آسمان کی طرف گئے, اور 28ویں پہ ایک زمینی معراج وجود میں آئی کہ جب سبط رسول نے کربلا کی جانب مدینے سے سفر کا آغاز کیا. ان 2 تاریخوں کی ہماری تمام امت میں بڑی اہمیت ہے اور ایک بڑی ریمارکیبل اچیومنٹس ہیں اس کے اوپر. تو ہماری خواہش ہے کہ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں اور ہمارے سامعین کو اس سے آگاہی دیں. یقیناً بعثت کی تاریخ, اور اچھا بعض لوگ اسے معراج کی تاریخ سمجھ لیتے ہیں, معراج نہیں ہے یہ بعثت رسول ہے. اس دن پہلی وحی نازل ہوئی اور ظاہری رسالت پیغمبر کو دی گئی, اس کا اعلان کیا گیا, اور غار حرا سے آپ تشریف لائے اور آپ نے جو ہے وہ ایک روب الہی اور ایک بار وحی محسوس کر رہے تھے. تو آپ نے جناب خدیجہ سے چادر کا مطالبہ کیا اور آپ وہ اوڑھ کر سو گئے اور سورہ مزمل کا نزول ہوا. بالکل. تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے, یعنی جس واقعے کی بشارتیں انبیاء دیتے رہے ہوں اور وہ پیغمبر کی رسالت کا اعلان ہونا, یہ تاریخ انسانیت کا بہت بڑا واقعہ ہے. اور اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے, ایک تو اس کے روزے کی بہت فضیلت ہے کہ اگر آپ ایک روزہ رکھ لیں تو گویا پورے سال کا جو ہے وہ, تو خصوصیت سے مومنین روزہ رکھتے ہیں. پھر یہ کہ امیر المومنین کے حرم کی سب سے بڑی یہی مخصوصی ہے. اچھا, اگر آپ کہیں تو میں اپنا حال وہاں کا تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ میں نے 2 سے 3 مرتبہ 27 رجب کی شب حرم امیر المومنین میں گزاری ہے. اس کی اپنی دعائیں ہیں, اپنے اعمال ہیں, اور قرآن کے بعد مخصوص سورے پڑھے جاتے ہیں. تو بہت بڑا مجمع ہوتا ہے, یعنی کربلا سے بھی لوگ آ جاتے ہیں, پورے عراق سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. بہت بابرکت رات ہوتی ہے اور مریض زری سے باندھے جاتے ہیں. یہ سلسلہ ابن بطوطہ کے زمانے میں بھی تھا. اچھا.
ابن بطوطہ کا زمانہ آپ اندازہ کر لیں کہ 7ویں صدی کا ہے، آج سے تقریباً 700 سال پہلے جب وہ نجف اشرف پہنچا تو اس نے اپنے سفر نامے میں ذکر کیا نجف کا، اور وہ یہی رات تھی شب بعثت کی، اسی دن ابن بطوطہ وارد نجف ہوا ہے۔ کیا کہنا، وہ یہ بیان کرتا ہے، اب دیکھیں ابن بطوطہ کوئی محدث نہیں ہے، کوئی مورخ نہیں ہے، وہ ایک عام آدمی ہے اور اس کا مذہب بھی اہل سنت ہے، اور وہ اپنا سفر نامہ لکھتا جا رہا ہے، لیکن قدرت کبھی کبھی ایسی باتیں کہلوا دیتی ہے بعض لوگوں سے کہ وہ حیرت انگیز ہو جاتی ہے۔ تو آپ سفر نامہ پڑھیں، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں پہنچا اور بہت بڑا مجمع حرم حضرت علی میں جو ہے موجود تھا، اور مریض لا کے باندھے جا رہے تھے زری سے۔ تو اس نے ایک جملہ لکھا کہ پوری رات لوگ عبادت میں رہے، اور جب فجر کا وقت آیا تو مریض شفا پانے لگے۔ سبحان اللہ۔ اس نے جملہ لکھا ہے کہ مریضوں کو شفا ملنے لگی، میرے سامنے کی بات ہے۔ اور پھر اس نے سب سے اہم جملہ لکھا ہے کہ مریض جب آنکھ کھولتے تھے تو آنکھ کھولتے ہی کہتے تھے اشہد ان علی ولی اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی انہوں نے کیا دیکھا ہے اپنی غشی کی حالت میں، اور کس نے آ کے شفا دی ہے، کیا ہوا ہے، وہ آنکھ کھولتے ہی، حالانکہ بیماری سے یعنی ذہنی حالت صحیح نہیں، عموماً بیماری جو ہے وہ متاثر کرتی ہے آدمی کو، آنکھ کھولتے ہی کہنا اشہد ان علی ولی اللہ اور ابن بطوطہ کا بیان کرنا اور اس کا محفوظ ہو جانا، یہ ایک بہت زندہ معجزہ ہے امیر المومنین کا جو شب بعثت کا ہے۔ تو جو مقصد بعثت ہے اور جو روح بعثت ہے، جو جان بعثت ہے، وہ سفر امام حسین میں پوشیدہ ہے۔ بے شک اسی کو تو زندہ کرنے چلے تھے، اور بتلا رہے تھے کہ مطلب اگر ذبح عظیم نہ ہو تو بعثت بھی نامکمل رہ جاتی ہے، اس لیے کہ اگر وہ قربانی بدلی نہ جاتی حضرت اسماعیل کی تو پیغمبر دنیا میں نہیں آ پاتے، بے شک وہ نبی نہیں آ پاتا جو بشیر ہے، نذیر ہے، اس کی بشارتیں دی گئی ہیں، وہ اس کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنی ہے قربانی سید الشہداء۔ ایسے ہی کیا کہنا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر رسول نے کہا کہ میں حسین سے ہوں، تو یہ بات وہیں جا کے ملتی ہے کہ اگر امام ذبح عظیم نہ قرار پاتے تو رسول اس دنیا میں آنے کا راستہ رسول کا فراہم نہ ہوتا، تو امام کی شہادت ذریعہ بنی بعثت رسول کا۔ سبحان اللہ۔ میں دونوں تاریخوں کو ملا کے جملہ کہہ رہا ہوں کہ شہادت حسین جو ہے وہ وجہ بعثت رسول، بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور پیغمبر کا جو ہے وہ مبعوث برسالت ہونا اور امام کا کربلا کی طرف جانا، یہ دونوں ایک ہی سلسلے کی چیزیں ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور خود سفر امام کا مدینے سے مکے کی طرف جانا اور پھر مکے سے مدینے آنا، تو یقیناً آپ نے یہی کہا تھا کہ میں امر بالمعروف کے لیے سفر کر رہا ہوں، اور اس کی عملی تفسیر آپ نے دکھائی، بچوں کو بھی لے کے چلے، تقریباً 222 افراد آپ کے قافلے میں تھے جب آپ نے سفر کیا ہے، تو قدر کرنی چاہیے ان تاریخوں کی۔ اچھا، یہ جو ابھی تاریخ آپ نے کہا بعثت کی ہے، یہ ہم بعثت کے حوالے سے بھی اس کو جانتے ہیں، تو یہ شب معراج بھی مشہور ہے، تو کیا اس بارے میں کوئی مختلف رائے ہے یا یہ شب معراج بھی وہی رات؟ نہیں، معراج کی تاریخ ہی نہیں ہے، معراج کی تاریخ نہیں ہے۔ اچھا، معراج دیکھیں ہمارے یہاں جو مکتب جعفری کے لوگ ہیں ان کے یہاں تو معراج کا تصور ہی اور ہے، ایک معراج نہیں ہوئی ہے رسول کو، کئی معراجیں ہیں اور 200-250 معراجوں کی روایت ہے، تو معراج کی تاریخ تو خیر بعد میں طے کی جائے گی، لیکن 27ویں تاریخ جو ہے رجب کی، یہ بعثت کی تاریخ ہے، نزول وحی کی تاریخ ہے۔ بالکل بالکل۔ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب رجب کے ماہ کے فضائل اور اس کے تمام اوصاف بیان کر رہے تھے، ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس سے استفادے کا موقع دیا۔ منبر پہ لب کشا ہے تو مشکل کشا علی، قرآن کو بولتے نہیں دیکھا تو دیکھیے، منبر پہ لب کشا ہے تو مشکل کشا علی، قرآن کو بولتے نہیں دیکھا تو دیکھیے،